رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 44 تک دیکھ لیا تھا۔ آئیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس پیراگراف کو اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس پچھلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا تھا کہ بلکہ یوں کہیں کہ یہ سورہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ بہت ساری صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مضمون ایک دفعہ پہلے آ چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے دہرا دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 39 تک جو ہے نا وہ سیم مضمون تھا جو یہاں پہ آیا، اور اس کے بعد پھر سے انہی باتوں کو انہی چیزوں کو دوبارہ سے قرآن مجید نے لے لیا ہے، لیکن اس کو مختلف پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریپیٹیشن محض ریپیٹیشن ہے، بلکہ چیزیں جو ہے نا مختلف اینگل سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو پہلی جو آئی تھی وہ آئی تھی مالک غنیمت کے حوالے سے۔ اس کے بعد یوں ہی پہلی آیت ختم ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی واللہ علی کل شیء قدیر، اور اس سے پیچھے یہ بات جو کہی گئی تھی کہ اس چیز پہ اگر تم ایمان رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے تمہارے سامنے جو ہے نا وہ چیزیں رکھ دیں۔ ایک منٹ کیا ہو گیا PDF کو؟ ہاں اچھا، وہ چیزیں یہ تھیں کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی یوم فرقان کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پہ اتاری، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کیسے اتری، اور اس کی کیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد اس کو یعنی ایک ایک کر کے 2-3 چیزوں کو جو نہ گنوایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کوئنسیڈنس ہوا کہ تینوں فریق جو ہے نا ایٹ اے ٹائم اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ہو گئے۔ اگر یہ تم طے کر کے نکلتے تو یہ بہت مشکل ہوتا یعنی تمہارے لیے، اور اس میں بھی آنے میں حکمت تھی، یعنی تینوں کو اکٹھے آنے کی حکمت تھی تاکہ جو ہے نا جو مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا لڑنے والوں کا وہ بھی اپنے عزم و جزم کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھتا رہے، اور وہ زیادہ تازہ دم رہے کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد بھی اچیو ہو جائے۔ دوسرا مسلمانوں کی طرف سے یہ کہ ان کو سبق سکھایا جائے، ان کو جو ہے نا حق اور باطل کا جو میزان ہے وہ قائم ہو جائے، اور فرقان جو ہے نا یہاں پہ حق اور باطل نمایاں ہو کے سامنے آ جائے، وہ بھی واضح ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک متعین چیز تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ لازمی طور پہ ہو کے رہے۔ اس کے بعد یعنی یہ کہا گیا کہ تمہیں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا خواب میں تھوڑی تعداد میں مشرکین مکہ کو دکھایا گیا، اور اس کی وجہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے نا دیکھ لی تھی کہ تاکہ ان کو جو ہے نا حوصلے بلند رہیں، اور جو وہاں پہ اہل ایمان کمزور مسلمان تھے اگر ان کے سامنے ان کی حقیقت بیان کر دی جاتی تو کیا ہوتا، لا فشلتم ولا تنازعتم، کہ تم جو ہے نا وہ تمہارا دل جو ہے نا نہ ٹکتا، تم بزدلی دکھا دیتے، تم کمزور دل ہو جاتے۔ نفشل تم یعنی یہ کہ جو ترجمہ کیا گیا ہمت ہارتے، اور اس کے بعد ولا تنازعتم تمہارے اندر جو تنازع پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ نہیں ہونے دیا، بلکہ تمہارے دلوں کو جما دیا۔ ولکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں اس چیز سے محفوظ کر لیا کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا تھا، اور اس نے جو ہے نا یہ سب کچھ اس لیے کیا۔ اور اس کے بعد جب ایکچولی یہ جنگ جو ہے نا شروع ہوتی ہے تو اس وقت اہل ایمان کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ تھوڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں جنگ کے سامنے، یعنی جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا خواب دیکھا تھا اور جو اہل ایمان کے سامنے بات رکھی تھی، اسی بات کا ایک جو نا برم بھی قائم رہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ مشرکین مکہ کو جب دیکھیں تو ان کو تھوڑا ہی نظر آئیں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی مزید کم کر کے، یہ 313 تھے وہ 1000 تھے، ان کو مسلمانوں کو بھی مزید کم کر کے جو نا دکھایا گیا تاکہ ان کو محسوس ہو کہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کو بس ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ سورہ آل عمران میں جا کے جو ہے نا دیکھا تھا کہ وہاں پہ جب ایکچولی لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈبل تعداد جو ہے نظر آتی ہے ان کی، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور یہ آخر میں یہ بتایا تھا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ کہ یہ کسی چیز کو کم یا زیادہ کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کامیابی کیسے دینی ہے، کس کو شکست دینی ہے، کس کو فتح دینی ہے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تو انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہم نے کر ڈالی، لیکن اصل یہ چیز جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھی، جو کچھ ہونا تھا یہ ہو کے رہا۔
اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہے نا جو پیراگراف ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو نا پلاننگ، یہ پچھلے دو واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں یہ اس سے متعلقہ تھی. اب یوں ہی جہاں ہم جو ہے نا یہ آخری پیراگراف جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم کو جو ہے نا تعداد تمہاری تھوڑی تھی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یعنی یہاں پہ بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا یعنی انڈرسٹوڈ تھی، تھوڑی تھی. اور اس کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات انٹرونشن تھی، اس کی پلاننگ تھی، یہ سب کچھ جو نا ہو کے رہا. اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی اگر تم کو ایز اٹ از دکھا دیا جاتا تو اس میں تمہارے جو ہے نا قدم اکھڑ جاتے، لفشل تم ہمت ہار جاتے، قدم اکھڑ جاتے. یہ ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے ولا تنازعتم، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم آپس میں جو ہے نا جھگڑتے، آپس میں تنازع پیدا ہو جاتا. تنازع یہ پتہ ہے ہمیں دیکھا ہے پیچھے کہ جس طرح مالک غنیمت میں جو ہے نا ایک تنازع پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد یعنی مزید بتایا کہ جب مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت بھی ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دو گروہوں کی طرف جانا ہے، یعنی ایک قافلہ شام کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک جو ہے نا مکہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اس وقت ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا. جو کمزور دل مسلمان تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا جو شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے اس کی طرف جو ہے نا رخ کیا جائے. یہ بھی ایک طرح کا جو ہے نا تنازع پیدا ہو گیا تھا، یعنی کنفلکٹ پیدا ہو گیا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت ان کی رسول کی تھی اور ایک حیثیت ان کی جو نا حکمران کی تھی. تو جس طریقے سے جو ہے نا وہ آپس میں یعنی چیلنج کر رہے تھے کمزور دل جو ہے نا مسلمان، ایک طرح کا جو ہے نا وہ تنازع پیدا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا محفوظ کر دیا جس طرح یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب یہاں سے دو باتیں جو ہمارے سامنے آ گئیں کہ یعنی کمزور دل ہو جانا، ہمت ہار جانا یا تنازع پیدا ہو جانا. اب اور اس کے بعد قلت، یعنی مال و اسباب کی قلت، افراد کی قلت، یہ بھی سامنے رہے. اب اس کی بیس پہ کچھ انسٹرکشن دی جائیں گی، اب اس کی بیس پہ آگے کچھ ہدایات دی جائیں گی. اور کیونکہ بیک گراؤنڈ میں یہ پیراگراف ہے اور آگے جو بات ہوگی اسی کے تسلسل میں بات ہوگی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ یاد رہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ کمزور دل جو مسلمان ہیں ان کو بھی ساتھ ہی یعنی بات کی جا رہی ہے. اور جب قرآن مجید اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے تو یہ عمومی لب و لہجے میں کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا جو کمزور دل مسلمان ہیں وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں. یعنی یہ پہلو ہے. یہ پہلو ہے. نہیں نہیں نہیں، ٹھیک 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 ٹھیک، نو پرابلم. اچھا، کمزور دل جو مسلمان ہیں وہ کمزور یعنی اس سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو قرآن مجید جو ہے نا اپنی بات عمومی لب و لہجوں میں بات کرتا ہے، اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اور جب تمہارا آمنا سامنا ہو. یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو زبان میں ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ مٹ بھیڑ کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے عربی زبان میں. اردو زبان میں ملاقات جو ہے نا یعنی ملاقات ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اس طریقے سے یعنی عربی زبان میں آتا ہے تو مڈبیڑ یعنی ٹو کنفرنٹ، یعنی ٹو فیس سم ون، تو یہ اس معنی میں بھی یہاں آ جاتا ہے. جب تمہاری مڈبیڑ ہو، تمہارا سامنا ہو فیاتن، ان یعنی لوگوں سے، تو یعنی گروہ سے، اس طرح کی جماعتوں سے، جو اس طرح کی جو ہے نا لشکروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو فثبتوا، اور اس کے بعد تم یعنی ثبات سے کام لو، تم ثابت قدمی سے جو ہے نا کام لو. واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت یاد کرو. کثیر اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ پہلی ہدایت آتی ہے. یعنی بیک گراؤنڈ میں پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا قلت تعداد نمبر 1، نمبر 2 فشل تمہارا جو ہے نا ہمت ہار جانا نمبر 2، نمبر 3 جو ہے یہ کہ تمہارا آپس میں تنازع پیدا ہو جانا. اب اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلی ہدایت یہ آئی ہے کہ جب تمہارا مقابلہ اس طرح کے گروہوں کے ساتھ ہو تو تم نے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نا کام لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر جو ہے نا کثیر کرنا ہے، اور تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. یہاں پہ یہ فثبتوا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. یعنی کیا چیز ہوتی ہے؟ ثابت قدمی ہوتی ہے. ثابت قدمی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ پورے عزم اور جزم کے ساتھ جو ہے نا نکلتے ہیں، اور آپ کے جو مشن ہوتا ہے، آپ کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، آپ سامنے جس پرپز کے لیے آپ نکلے ہیں وہ اس قدر واضح ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک جوش، یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں پھر جو ہے نا کمزوری، بزدلی، کم ہمتی یہ قریب بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، پرسویرنس ہوتی ہے اپنے مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے آپ نکلے ہیں. اور اس میں جب آپ نکلتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا واپس لوٹنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جنگوں میں ڈیفینیٹلی یہ جذبہ جو ہے نا چاہیے ہوتا ہے.
کہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں آپ کے سامنے ایک جو ہے نا نقطہ نظر ہے، اس کے سامنے آپ ڈٹ گئے ہیں، اور جب ڈٹ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر کمزوری، بزدلی، پست ہمتی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت یاد کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت یاد کرو کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا وہ جو ہم مختلف کلمات جو ہے نا، کیا جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور جب ان کی محض ریپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی جس طرح ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں، مطلب زبان سے ایک طرح کا جو ہے نا ریپیٹیشن ہوتی ہے، کیا اس کا وہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ وہ مطلب نہیں۔ یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو اپنے ذہن میں رکھو، توکل کرو، اور کامیابی اور کامرانی جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ اور جب تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اور تمہاری زبان سے دعائیں نکل رہی ہوں گی، تمہارے وجود جو ہے نا اس چیز کی کہہ لیں کہ پریکٹیکل شکل میں جو ہے نا تمہارا وجود اس میں ڈل گیا ہوگا، یعنی جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے وہی وجود میں بھی جو ہے نا ظاہر ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے نکل رہے ہیں، اس کے مشن کے لیے نکل رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دے گا، وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس چیز پہ جتنا آپ کا مضبوط جو ہے نا یہ چیز آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگی، یعنی حاضر ہوگی، اس قدر جو ہے نا یعنی آپ کے اندر ثبات قدمی آئے گی، یعنی آپ کے قدم جمیں گے، آپ کے اندر ثبات آئے گا، آپ کے اندر ڈٹرمینیشن آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ تفسیریں دیکھیں گے تو اس میں وہ مطلب بھی لے لیتے ہیں، دوسرا مطلب جو میں نے ابھی آپ کے کہا ہے کہ زبان سے جو ہے نا یعنی ورد کرنا، زبان سے ریپیٹیشن سے الفاظ ادا کرنا۔ دیکھیں اگر اس طرح کی صورتحال میں آپ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز آتی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا یعنی دوسرے یہ کہ نعم المولا و نعم الوکیل، جب مشکل حالات میں ہوتی ہیں تو آپ کی زبان سے نعم المولا و نعم الوکیل نکل جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ سپنٹینیس آپ کا جو ہے نا ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی آپ پہ اگر یعنی آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی زبان سے بھی کچھ الفاظ نکلتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں نکلتے ہیں، لیکن کیا جب آپ اس کو محض ریپیٹیشن کر دیتے ہیں، ایک ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو وہ ذکر کا وہ مطلب نہیں ہوتا، وہ تو عام حالات میں بھی جو ہے نا ویسی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اصل ذکر یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو کیونکہ میدان جنگ میں اترے ہو، اور اس پہ جو ہے نا پورا توکل ہونا چاہیے، اس کی صفات پہ، یعنی وہ قادر ہے، وہ یعنی فتح دینے والا وہی ہے، شکست دینے والا وہی ہے، کسی کو اگر کامیابی ہوتی ہے تو اسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جی جی جی، ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ایسے ہی جی، ایسے ہی آپ نے درست بات کہی۔ جی جی جی، ایسے ہی یعنی آپ نے سمرائز طریقے سے بیان کر دیا۔ ہاں ایسے ہی، یعنی ہے سادہ سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، اس کو پھر ظاہر ہے وہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تم جو ہے نا یاد رکھو گے نا، تو اس کے نتیجے میں تمہیں ثابت قدمی ملنی ہے، یہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یعنی چولی دامن کا ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر رکھا، ذہن میں رکھا، اور اس کے بعد یہ اللہ کا ہی دیا ہوا مشن ہے، پیچھے بتایا تھا نا کہ پرسیکیوشن کا خاتمہ اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے نا مشن ہے۔ جب آپ اس مشن کے پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ مشن دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے مشن کو دیے ہوئے مشن کو جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھا، اللہ کی صفات کو سامنے رکھا، اس کے بعد ثابت قدمی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود انسان ہے، پیچھے یہی تو ہوا نا کہ تنازع کا جو ہے نا خطرہ پیدا ہو گیا، پیچھے یہی ہوا کہ تمہارے قدم ڈمگانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے جو ہے نا ثابت قدمی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت یاد کرو۔ اس کے بعد تفلیحون کا لفظ آ گیا ہے۔ تفلیحون جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو عمومی طور پہ اس کا بڑا جامع میننگ ہوتا ہے۔ جامع میننگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی فلاح پانا، کامیابی پانا، یعنی لفظی مطلب تو یہی ہے، کامیابی پانا۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یاد کیے بغیر بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، اور ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، یعنی غیر مسلم جو ہے نا قومیں ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ افرادی قوت ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پیچھے بات کہی ہے کہ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
तुफलिहून, ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। तो ये कामयाबी जो है ना वाइडर पर्सपेक्टिव में है, दुनिया की कामयाबी शामिल है और आखिरत की कामयाबी भी शामिल है। यानी जब इस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात पे तुम भरोसा करके निकलोगे तो दुनिया के अंदर भी जो कामयाबी मिलेगी तो वो भी कामयाबी हकीकतन कामयाबी होगी, और आखिरत की उसके नतीजे में तुम्हें आखिरत की कामयाबी मिलनी है तो वो भी तुम्हें हकीकत जो है ना हकीकतन कामयाबी मिलेगी। अगर आप ये पर्सपेक्टिव आपका नहीं है और उसके बाद जो है ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आ जाती हैं, वो क्या आती हैं कि हम दुनिया से बेहतर हैं, यानी एक डोमिनेंस का जो तसव्वुर होता है, दूसरों को डिह्यूमनाइज करने का जो तसव्वुर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाता है। उसके बाद क्या चीजें आती हैं, आपके अंदर गुरूर और तकब्बर आ जाता है। ये कौमी गुरूर और तकब्बर जो है ना दूसरे इंसानों के साथ नफरत सिखाता है। यानी अगर अल्लाह का जिक्र आपके सामने नहीं है, अल्लाह के अहकामात आपके सामने नहीं है, तो दूसरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। कामयाबी अगर मिल भी जाती है तो कामयाबी मेटीरियलिस्टिक होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यूं ही आप इसको अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ देते हैं तो एक बैलेंस तसव्वुर जो है ना वो सामने आता है। वो ये कि एक तौहीद का तसव्वुर है, हम उसी के गिर्द जो है ना सब कुछ हमारा हो रहा है, अल्लाह का दिया हुआ मिशन है, उसको पूरा कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भी अगर हम जो है ना कोई फलाह पाते हैं तो वो भी उसी की वजह से पाते हैं। उसके बाद आप एक बैलेंस तसव्वुर के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, किसी के साथ जो है ना जुल्म नहीं करते, और अपनी फलाह जो है ना हमेशा आपके मद्देनजर होती है। ये बात है, ये यहाँ पे कही गई है। अच्छा, इसको मैं अब ज़ाहिरा के जो पीछे जो मजमून हम पढ़ आए हैं यानी पहले हिस्से में, उसके साथ रिलेट करता हूँ ताकि जो है ना ये चीज़ मजीद निखर कर सामने आ जाए। वो क्या है, वो अब हम जो है ना आय नंबर 15 और 16 में जाके देखते हैं। वहां पे तो सीधा सीधा बता दिया, आय नंबर 15 और 16 में बता दिया। वो क्या है कि जब तुम्हारा इन काफिरों के साथ जो है ना आमना सामना हो, वहां पे भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न। जब आमना सामना हो और वहां ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ना हो तो कभी पीठ फेर के ना भागो। यानी ये बात है, ये पीठ पीछे भागना, ये साबित कदमी का बिल्कुल उल्टा है। बुज़दिली पैदा हुई, आप दौड़ गए, और उसके बाद बड़ी जो है ना यहाँ सजा है। आय नंबर 16 में ये कहा गया है कि अगर ये तुम करते हो ऐसा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के गजब को आपने ललकार दिया। नहीं, ये एक पहलू है। ये पहलू इसको समराइज करके आय नंबर 45 में यहाँ पे अभी जो पढ़ा है इसको बता दिया है। तो यानी मतलब ये है कि जो बातें पीछे बयान हो चुकी हैं उससे मिलती जुलती बातें डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगली हिदायत क्या है? ये पहली हिदायत थी। ये पहली हिदायत अगर आप देखें तो ये किस चीज का जो है ना पिछले हिस्से से यानी बात कर रही है, कवर कर रही है। वो ये जो पीछे कहा था ना ला फशिल तुम, ये उसको कवर कर रही है। ठीक है ना? ज़ाहिर है कि पिछली जो बात है पैराग्राफ के अंदर, उसको इसको वाइडर पर्सपेक्टिव भी रख लें, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर किसी लफ्ज़ के साथ पीछे जोड़ना है तो ला फशिल तुम, तुम्हारे अंदर बुज़दिली, कमज़ोरी, कम हिम्मती, पस्त हिम्मती ये आ जाती है। ठीक है ना? लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने ये अब हदायत दी जा रही है कि देखो ये जो वाक़या हुआ है ना बदर का, ये मेरी प्लानिंग थी, ये सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ भी थी। बात समझ रहे हैं ना? कि कुछ तुम्हारे अंदर कमजोरियां भी थी। अब वो उन कमजोरियों को जो है ना हाईलाइट किया जा रहा है, उन कमजोरियों को हाईलाइट करते हुए बताया जा रहा है कि इनको कैसे आइंदा जो है ना आप लोगों ने इस पे अमल पैरा होना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद के अंदर जब कोई चीज आ जाती है ना तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि हम उसको बस ऐसे ही हल्का समझे, ऐसे ही उसको हल्का समझे, नहीं। ये जो आगे चल के हमारे साथ मुसलमानों के साथ जो है ना एक वाकया पेश आया गजवा उहद में, तो बुनियादी तौर पे वो इसका यानी मैंने तो हदायत दे दी थी तुम्हें, इसके बावजूद जो है ना वहां पे तुम्हारे अंदर वो क्या सूरत पैदा होगी कि तुम किस चीज पे जो है ना झगड़ पड़े। वहां पे भी बेसिकली माले गनीमत का ही मामला था। यहाँ पे भी बदर में जो बाद में वाकया पेश आया तो माले गनीमत के हवाले से आया। तो ओहद में भी यही सूरत पैदा आई। ये फ्यूचर के लिए जो है हदायत दी जा रही है कि आइंदा ये जो है ना ये इस पे तुम्हारे अंदर कोई चीज पैदा ना हो। तो अब ये मतलब ये है कि कुरान मजीद के अंदर कोई चीज आ गई है तो फिर अहले ईमान के लिए वो हरफ आखिर है। उसके बाद जो है ना वो पीछे नहीं हटना। जो बात कही गई है उसको पल्ले बांध, और पल्ले बांध लो। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे वायोलेशन हुई, जो कुछ कहा जा रहा है वायोलेशन होती है, तो जाहिर है कि उसकी सजा फिर तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी, सजा दुनिया में भी मिलेगी। ये बात है। ये बात अगली बात से भी जोड़ के देखें तो और वाज़ेह हो जाएगी, जो भी मैंने आपके सामने ग़ज़वा उहद के हवाले से बात कही है। वो क्या है, व अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, वला तनाज़अू, और आपस में मत झगड़ो, फतफशलू, और अगर तुम झगड़ोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि तुम जो है वो हिम्मत हार जाओगे। फतफशलू, तुम हिम्मत हार जाओगे। व तज़हबा रिहुकुम,
اور جب ہمت ہار جاؤ گے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ جب اس طریقے سے بات آتی ہے نا، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ایک علیحدہ چیز ہے اور رسول کی اطاعت ایک علیحدہ چیز ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ جب رسول ساتھ کیوں ملا کے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب کی جاتی ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا نمائندہ زمین پہ تو رسول ہی ہوتے ہیں نا، تو رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ مضمون جو ہے نا سورہ النساء میں پیچھے آ چکا ہے کہ جب رسول کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ ہی کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ ہمیں واضح طور پہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے پیچھے۔ ہم کبھی بھی یعنی اطاعت کو یا اتباع کو جب اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ نقطہ نظر یہی ہے کہ جو بات بھی جب اللہ اور رسول کی بات کہی جائے تو ایک ہی پیکج ہوتا ہے، دو چیزیں نہیں ہوتی۔ رسول کا نام اس لیے ساتھ آتا ہے کیونکہ زمین پہ اللہ کا نمائندہ تو رسول ہی ہوتے ہیں، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہی ہوتی، رسول کے ذریعے سے کر رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ایک بات کہی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم مت جھگڑو، تم مت جھگڑو۔ یہاں پہ جب اگلی بات ہے کہ تم مت جھگڑو، اور دونوں کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کنٹیکسٹ میں ایک اور میننگ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہی بات ہے جو دینی بات ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا طرف لوٹو اور جو ہدایت تمہیں وہاں سے ملتی ہے اس کو قبول کرو۔ ایک تو یہ جنیرک میننگ ہے، ٹھیک ہے نا، وائڈر پرسپیکٹو میں یہی میننگ ہے، یہاں پہ بھی وہی میننگ ہے، لیکن یوں ہی اس کو اگلی بات کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، تو پھر اس کے بعد ایک اور اسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول کی ذات اس وقت جو ہے نا وہ ایک حکمران کی بھی ہے، حکمران کی بھی ہے، اور یوں سپا سلار کی بھی ہے۔ یعنی اب میدان بدر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہے تھے یعنی مسلمانوں کو، تو وہاں پہ نہ صرف حکمران ہیں بلکہ اس کی کمانڈ جو ہے نا آرمی کی وہ رسول کے ہاتھ میں ہے، تو یہاں پہ وہ پہلو بھی وائڈر پرسپیکٹو میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یعنی اب جو ہے معاملہ جو کمانڈ ہوتی ہے نا اس کے تحت پوری یونٹی ہونی چاہیے، ایک ہی یعنی آرڈر پہ جو آرڈر آ رہا ہے اس پہ جو ہے نا عمل پیرا ہونا چاہیے، جس طرح ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے آرمی میں اسی طریقے سے یہاں یونٹی ہونی چاہیے، پوری جو ہے نا یونٹی ہو، اور اس کے بعد آپس میں اتفاق ہو اور ڈٹرمینیشن ہو، اس پہ جو ہے نا جب حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی پوری ایک اسپرٹ ہو۔ جب یہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں تنازع پیدا نہیں ہوگا، تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی یہ چیز ہلکی ہوتی ہے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت کمانڈر جو ہے نا یا ایک حکمران کی جو ہے نا یہ طرف سے جب میدان جنگ میں آرمی اترتی ہے تو اگر ڈسپلن نہ شو کیا جائے تو اس کو نہ کیا جائے تو کیا ہوتا؟ تنازع پیدا ہوتا ہے نا۔ تو ولا تنازع اس کو منفی طریقے سے بھی کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جب وطیع اللہ و رسولہ کہا ہے اور ولا تنازع اسی بات کو جو پیچھے مثبت طریقے سے بات کہی ہے اس کو منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا، یعنی بالکل اپوزٹ جو ہے منفی طریقہ یہ ہے کہ ایک مثبت انداز سے، اور دوسرا منفی یہ ہے کہ اس میں نہیں کیا کہ جو ہے نا نہ کرو، تو وہ بھی بات سامنے رکھتی۔ تو اب دونوں باتیں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ایک پوری کی پوری یونٹی ہونی چاہیے، اور ایک کمانڈ کے تحت جو ہے نا پورے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، اور اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تمہاری آپس میں لڑنے جھگڑنے کی۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ایکس وائی زیڈ معاملہ ہو، خواہ مال غنیمت کا ہو، خواہ جو ہے نا فوج کو آگے بڑھنا ہے پیچھے بڑھ ہونا ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے، تو جو ذمہ داریاں آپس میں تقسیم کر دی گئی ہیں وہاں پہ پوری کی پوری ایک یونٹی ہونی چاہیے، پوری ایک ثابت قدمی ہونی چاہیے، ایک ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، ایک جو ہے نا یعنی ون لائن آف جو ہے نا کمانڈ ہونی چاہیے، اور اس میں پھر جو ہے نا ڈٹ جانا چاہیے اس کے بعد۔ یہاں پر یہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، جی جی یہ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی اس وقت کی چیز لگ رہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے ہے، جی جی لیکن یہ تو ایز اے اصول بھی ہم لوگ یہ میں نے بتاتے ہیں۔ بات ہی میں نے شروع جب یہی ہم کی ہے۔ ایز اے اصول بتاتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی ویلیڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے سامنے تو آپ کی ذات نہیں ہے، جی 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 ہمیں تو بس قرآن شریف کے سامنے، تو پھر اس کے سامنے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث کی بات ہو رہی ہے، جی جی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احادیث بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو قرآن اور سنت میں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ تو خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان ہوئی ہیں، احادیث انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں اور ہم اس کے زیر تحت اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور جب ہمیں جو ہے نا ویلیڈیشن کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ یعنی اللہ کے رسول کی بات ہے تو ہم اسی کے تحت رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی پھر ظاہر ہے کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ
اس جو ہے نا قرآن کی آیت کے تحت اور اس سنت کے تحت جو ہے نا اس کا لنک ہو رہا ہے، اور جب آپ یعنی دل مطمئن ہو جاتا ہے حدیث پہ، یعنی وہ صحیح ہے. اور جی جی ہاں جی جی قرآن کی آیت کہتے ہیں ان کی بات مانو تو میری بات مانو. میری بات مان، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی بات میں ہمیں گیپ لگ رہا ہے. کہتا ہے نہیں تو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اب وہ بنتا ڈکٹیٹر. جی جی اب تم میری بات کو اللہ کی خود بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. یہ سوال ہے ان کا. ہاں تو ہم وہاں پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں ہمیں کیسے بات کو وہ کھڑے پہنچانا ہوتے ہیں نا وہاں پہ. نہیں دیکھیں، اگر تو بات یہ ہے کہ کیونکہ اگر اس کو ہم ایک اصول لے لیں، جی جو اللہ و رسول کو ہمیں جی اصول اپنی زندگی کا حصہ مان لیں، جو کہ ہونا چاہیے، جی جی تو پھر ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ جی، وہ اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہم تاریخی طور پہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے روایت اور حدیث بھی آتی ہیں، اور جب وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو پروسیس محدثین کا ہے اس کے مطابق کہ وہ حدیث صحیح ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہم جو ہے نا کوئی فرق نہیں کرتے، نمبر ایک. دوسرے بات یہ کہ جیسا طاہر صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اگر میں سمجھ پایا ہوں، وہ ایران کی بات کرتے ہیں. ہاں ہاں ایران میں جو اسلام ہے، مثال کے طور پر جی 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 وہ کہتے ہیں جو میری بات ہے وہ ہی اسلام ہے. بس جی جی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے اللہ کے رسول کی اللہ کی یاد کرو. جی جی اور یہ دیکھو جی جی حدیث میں آیا ہے کیسے کرنا ہے، جی ہم نے ایسے کرنا. جی جی تو وہ کیا ایک عام مسلمان اس جی کو فالو کرے، اس بندے کو جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، جی جی جہالت بھی لگ رہی ہے اس کی. جی 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 اس میں اب ایک اور لیئر سامنے آ گئی ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، ایک اور لیئر سامنے آ گئی ہے. جب پیغمبر اللہ کے پیغمبر سامنے ہیں، یہ تو اسی جو ہے نا پچھلی سورہ میں یا اسی سورہ کے شروع میں آ گئی ہے بات، جس میں یہ کمزور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ابھی تمہارے سامنے پیغمبر کی ذات حیات ہیں یا زندہ ہیں، اور جب یہ نہ ہوں گے تمہارے درمیان تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگلی جو سٹیج آ جائے گی جب پیغمبر موجود نہ ہوں گے، تو پھر تمہارا اگلی سٹیج پہ خود سمجھنے کا عمل شروع ہو جائے گا. یعنی ابھی پیغمبر موجود ہیں، ہوگا. ہاں پھر تو اختلاف ہوگا. لیکن یہ قرآن کی آیت تو بہت زیادہ اسٹرکٹ کہہ رہی ہے، اختلاف نہیں کرتا. ہاں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اچھا ہاں اچھا مسلمان کیا اچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ لوکلائزڈ آیت ہے، یوں جو ہی اس جگہ کے لیے مخصوص ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں کہ پہلی دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کو آپ تھوڑا سا فرق کر لیں. اگر تو یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اگر تو یہ حدیث کی ہے، تو پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. بات سمجھ رہی ہے نا؟ پھر اس کو سمجھنے کا عمل ہے، وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے. لیکن اب جب میدان جنگ میں اتر رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکلائزڈ بات ہے یہاں پہ، تو جو آپس میں فیصلہ ہو گیا ہے، اور فیصلہ ہونے تک جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ وہاں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس میں ہر کوئی بندہ شامل نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے جو ہے ڈیسائیڈ کرنا، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہاں اس حد تک تو جو ہے نا سامنے رکھیں. لیکن جب فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد جو ہے نا اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. پھر پوری کی پوری جو ہے نا آرمی، پوری کی پوری میدان جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ایک یونٹی اس میں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ اب بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو وہاں ڈسپلن نہیں رہ سکتا، ڈسپلن نہیں رہ سکتا. وہ جب تک جو ہے نا آپ نے فیصلہ نہیں کیا تب تک اس چیز کو سامنے رکھیں. اور ویسے بھی جو اجتماعیت ہوتی ہے، وہاں پہ اجتماعیت میں جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو سارٹ آف جو ہے ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو بھی سسٹم آپ نے بنا لیا وہ ہوتا ہے. جنگ میں تو خاص طور پر آپ کو ڈسپلن قائم رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. جی جی پھر تو لوگ اس کو فالو کریں گے. جی لیکن جب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے جی جی اور ایک بندہ فیصلہ کر دیتا ہے، جی جی تو وہاں پہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کیا انہیں بھی گناہ ہوگا؟ میں یہاں پہ بات گناہ اور ثواب اللہ کے اطاعت کی بات کری. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو وہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. جب فیصلہ ہو گیا ہے، فائنل فیصلہ ہو گیا ہے، اور جنہوں نے کرنا تھا جن کی ذمہ داری تھی، جس طرح ظاہر ہے کہ ذمہ داران ہے، جس طرح آرمی میں ذمہ داران ہوتے ہیں یا حکومت میں ذمہ داران ہوتے ہیں، ایک فورم ہوتا ہے، اس فورم پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا، تو اس کے بعد تو پھر جو ہے نا انکار نہیں کیا جائے گا. وہ پھر کوئی اور اصول اپلائی ہوگا، وہ پھر کوئی اور اصول وہ ہوگا. پھر اطیع اللہ اطیع الرسول جی وہ والی بات نہیں ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا. جی دنیاوی اصول. اکثر لوگ جو ایسے کر دیتے ہیں بغیر لوگوں کی. جی جی دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ تم نے روزے رکھ لیے اور رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے، اور تم سمجھ رہے تھے کہ رات کو بیویوں کے پاس نہیں جانا، اور تم سمجھ رہے تھے یہ درست طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ تم اپنے ساتھ یہ خیانت کر رہے تھے.
خیانت کر رہے تھے، جب تم نے یہ سمجھ لیا تھا تو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے پھر جو ہے نا اس چیز کے مخالف کیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی اگر یہاں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ڈٹ جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، اجتماعیت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، آرمی نے یا گورنمنٹ نے جو ہے ایک فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد بھلے آپ کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو، اس میں ہمارے استاد محترم جو ہے نا یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میں جس طرح ایک عام مثال دیتے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ جو سائنسی طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے، سائنسی طریقہ جو ہے اس کو فالو کیا جائے. لیکن اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے نا رویت حلال کمیٹی کے فیصلے پہ آنکھوں دیکھا جو ہے نا چاند کرنا ہے، تو پھر میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ میں ایک اجتماعیت کے اندر رہتا ہوں، ایک حکومت کے اندر رہتا ہوں. حکومت نے اگر یہ فیصلہ کر دیا ہے، میں یہ ضرور رائے دوں گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا، اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. اس کے بعد ایک اور سادہ سی مثال اور دیتے ہوتے ہیں کہ فرض کیا کسی شخص نے جو ہے نا کوئی اس سے جرم نہیں ہوا، لیکن اگر جو ہے نا حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے، جج نے فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس کو انکار نہیں کیا جائے گا، پہلے جو ہے نا وہ غلط ہی معاملہ کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز جو ہے نا سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ہارمنی نہیں رہے گی، یونٹی نہیں رہے گی، آپ سسٹم کو توڑ کے رکھ دیں گے. تو یہ ایک چیز ہے، ظاہر ہے کہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں جو ہے نا پھر اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ یہ کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا اس پہ عمل کیا جائے گا حکومت کی طرف سے. اچھا، ولا تنازعوا، اصل چیز جو ہے وہ تنازع نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ دیکھیں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جا کے دیکھیں، تنازع جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ نہیں ہو سکتی، اب یہ جنگ نہیں ہو سکتی. یا دوسرے لفظوں میں اگر جنگ کے دوران کسی طرح کی آپ نے یونٹی دکھائی ہے اور جنگ کے بعد آپ کے اندر لڑائی پیدا ہو گئی ہے، بات تو ایک ہی ہے. افغانستان میں یہی کچھ دیکھا تھا نا ہم نے، یعنی وہ جو 7-8 جماعتیں تھیں پہلے دورے، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں، دوسرے دور کی نہیں بات کر رہا. یعنی جو رشیا آیا تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا جو جماعتیں اتری ہیں وہ 7-8 جماعتیں تھیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری دیکھیں تو 7-8 تھیں. وہاں انہوں نے اپنے اپنے مورچے، اپنے اپنے علاقے جو ہے نا تقسیم کر لیے کہ ان علاقوں میں ہم کام، یعنی اس کے رشیا کے خلاف لڑیں گے، ان علاقوں میں ہم لڑیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ کسی حد تک کامیاب رہے، یعنی 88-89 تک کامیاب رہے. یوں ہی جو ہے نا وہاں پہ انخلا ہوتا ہے رشیا کا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو آپس میں لڑتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے، اور ایسا لڑتے ہیں کہ کشت و خون ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہوتا ہے یہ قوموں کی زندگی میں تباہ و بربادی لاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے تو وہاں پہ تو تنازع جو ہے نا وہ تو آپ کی اسپرٹ توڑ کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ ایون قرآن مجید جب یہ ہدایت دے رہا ہے تو یہ جنگوں کی بھی جو ہے نا ہدایت دے رہا ہے. کتنی جو ہے نا ڈائریکشن جو ہے نا انسٹرکشن جو دی جا رہی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. یعنی یہ محض یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بس آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی چیزیں جو ہے نا آپ کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی کو جو ہے نا ایک لاتا ہے، یعنی پوری شریعت کے دائرہ کار میں لاتا ہے. وہاں پہ کچھ چیزیں اصولی ہوتی ہیں، اصولی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، انسٹرکشنز بھی دیتا ہے، اور جو پریکٹیکل سیناریو سامنے آتے ہیں ان کے مطابق بھی تمہیں جو ہے نا وہاں پہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے، اور یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس وقت. اچھا، اگر یہ کام نہیں ہوگا، یعنی ایک طرف حکمران ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف اگر تنازع کھڑا کر دیا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو گئی تو فتفشلوا، یہ تو لازمی نتیجہ ہے. فتفشلوا یہ نتیجے کے طور پہ آیا ہے. نیچے ترجمے بھی اگر آپ کہیں کہ تو وہ ترجمہ اگر یہ ہے، یہ اگر دیکھیں نیچے، تو تمہاری ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ثابت قدم رہو، سوری، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے، اس کے نتیجے میں. تو یہ جو فا آیا ہے نا، فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نتیجے کے لیے آیا ہے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس کے بعد کہا ہے واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. یہ اس لیے کہا، جی بات کریں. جی، یہ میرے پاس یہ میں نعمان علی خان کے نوٹس دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ پریڈکشن ہے عہد کی، جی میں نے ابھی یہ آپ نے پہلے تھوڑی بات بھی کی اس کے بارے میں. جی یہ صحیح ہے، یہ میں پہلے جی بات کر چکا ہوں کہ اکثر یہ جو ہدایت دی جا رہی ہیں آئندہ جنگوں کے لیے دی جا رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا. غزوہ احد میں واقعہ پیش آ گیا تھا کہ وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ایک درے پہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی اور ان سے چوک ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ انٹینشنلی ہوا، چوک ہو گئی. وہ چوک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اس پہ اس چیز کو قبول نہیں کیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ انسٹرکشنز پہلے دی جا چکی تھی، یہ انسٹرکشنز پہلے دی جا چکی تھی اور اس کو پلے باندھ لیا جانا چاہیے تھا.
کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی، براہ راست معاملہ ہو رہا تھا نا ان کے ساتھ، تو یہاں پہ اب تنازع نہیں ہونا چاہیے. جب تک جو ہے نا ادھر سے کوئی حکم نہیں ہمیں آ جاتا تب تک جو ہے نا وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ درست بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تقریباً تمام تفسیر والوں نے یہ ایسے ہی لکھا ہے کہ یہ ہوا ہے اس کے بعد. اور جو کچھ ابھی یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی فیوچر میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ بات واضح ہو گئی ساتھ صاحب؟ کہ بالکل بالکل ٹھیک ہے، جی جی ہو گئی. جی جی. اچھا، اس کے بعد کہا ہے کہ صبر سے کام لو. اب یہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے نا، جب تنازع والی صورتحال پیدا ہو جائے اور جو صبر کا سب بعض اوقات مادہ ہوتا ہے، انسان جو ہے نا فوری طور پہ ری ایکشن میں آ جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی. مطلب یہ کہ یعنی جو بات فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس میں پھر جو ہے نہ ڈسپلن ہوگا نہ یونٹی ہوگی تو صورتحال خراب ہو جائے گی، صورتحال خراب ہو جائے گی. تو یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا کہ اس طرح کی صورتحال میں صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، کوئی خندہ پیشانی سے کام لینا ہے. مشکل وقت ہے، جنگ میں اترے ہوئے ہو، اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو صبر سے کام لو. صبر سے کام لو مطلب یہ ہے کہ یہ یونٹی ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو بات کہی گئی ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. حکمران کی طرف سے اور جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے یعنی میدان جنگ میں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جب کہا نا ان اللہ مع الصابرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ کہی گئی ہے کہ میرا جو وعدہ ہے نا، جو میں نے اوپر بات کہی ہے کہ یہ جو اس پچھلے پیراگراف میں کہی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، یہ میری نصرت تھی، میری مدد تھی، میری نصرت تھی، میری مدد تھی. یہ میری نصرت اور مدد جڑی ہی اس چیز پہ ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے. صبر سے کام لینا ہے، کس لیے لینا ہے؟ وہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے، فَاصْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تنازع نہ کرو. تمہارے اندر جو ہے نا قدم اکھڑ جائیں گے اور تم جو ہے نا کم ہمت ہو جاؤ گے. اور صبر سے کام لینا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، پھر میری مدد آئے گی. ادروائز میری مدد جو ہے نا آئندہ کے لیے احتیاط رکھیے گا اس چیز کی. یہ لازمی چیزیں ہیں، تمہارے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو بس یہی سمجھیے گا کہ میری مدد جو ہے نا پھر وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اب آپ جو ہے نا موجودہ دور میں جو مسلمانوں کی جنگیاں ذرا دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری کسی چیز پہ بھی یونٹی نہیں ہوتی. جی جی اس کے رسول کی اطاعت کے فیصلے نہیں کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ جی جی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو موجود ہیں، جی جی جو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اس کی اطاعت کرو اور تنازع میں نہ پڑو. جی جی اس کیس میں تو مسلمانوں کو بڑا آسان ہو گیا تھا کہ رسول نے فیصلہ کر دیا نا، جی وہ اللہ کا فیصلہ ہے، تنازع کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں. جی جی لیکن اب ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے جس کا لیڈر بھی فیصلہ کرتا ہے، جی جی جو ممبران سمجھتے ہیں کیونکہ جو بھی بڑے چھوٹے لوگ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جی تو وہاں پہ تو وہ لوگ پہلی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں ہو رہی. جی طاہر صاحب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں فیصلے باتیں ہو کہ ہمارے اللہ کو اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، جی جی چاہے کہ لوگوں کو ہم بلیم کریں. جی یہ تو اب یہ چیز ہمارے سامنے طے شدہ بات آ گئی. ایک ہی قوم ہے، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، اور ایک فریق کہہ رہا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ اب لڑ کے ہوگا، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ لڑ کے نہیں ہوگا. میں ویسے ایک عمومی مثال دے رہا ہوں. اگر ایک قوم کے اندر یہ تفریق پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم جب یہ میدان جنگ میں اتر رہی ہے تو قوم تو پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے بعد خاک جو ہے نا چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ تو ویسے بھی دنیاوی قطع نظر اس چیز کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مانیں گے، سرنڈر کریں گے. آپ اس چیز کو بھول بھی جائیں، فرض کیا بھول بھی جائیں، جب تک قوم کے اندر یونٹی نہیں ہے آپ نہیں لڑ سکتے. قوم کے اندر اتفاق نہیں ہے آپ نہیں لڑ سکتے. اچھا جی جی وہ تو اللہ کے رسول موجود ہیں جی جی تو قوم یونٹی کے لیے بالکل کلیئر ہے. لیکن جہاں پہ قوم کو سامنے اللہ کے رسول نہیں ہے جی جی اور جو فیصلہ کر رہا ہے دو گروپ میں فرض کرے، ایک ہے لڑنے کا نہیں لڑنا، جی جی تو لیڈران تو ہوگی نا. جی جی تو لیڈران میں سے ڈیفینیٹلی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں لڑنا، اور کوئی ساتھ اس کے لوگ ہیں وہ جو بلیو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں لڑنا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. جی جی دیکھیں بات فیصلہ کرنے تک تو آپ آپس میں ڈسکشن کر لیں، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب فیصلہ ہو گیا اور وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں آپ نے ان کو ذمہ داری دی ہے
ٹھیک ہے نا، فیصلہ کرنے والے، یعنی ایک فیصلہ فرض سپوز ایک پارلیمنٹ میں ہونا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو اجتماعی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد پھر پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی آپ نے سب سے پہلے ان کو ذمہ داری دیا پارلیمنٹ کو، سپوز پارلیمنٹ کو چاہے وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. جی اگر آپ انفرادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، پھر بھی آپ نے اترنا ہے. انفرادی طور پہ اگر آپ نے، یہ وہی مثال ابھی جو میں نے کہی نا، استاد محترم جو ہے نا مثال دیتے ہوتے ہیں کہ روحۃ الہلال کمیٹی کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آنکھوں کو دیکھے جو ہے نا، میری یہ نقطہ نظر ہے، وہ سائنسی کیلنڈر ہے. لیکن اگر حکومت فیصلہ کر دیتی ہے اور جس کو ہم نے ذمہ داری دی ہے، روحۃ الہلال کمیٹی ہے، اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارہ بنا ہوا ہے، اگر وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو میں اس کے سامنے سرنڈر کروں گا. میں پھر یہ نہیں کہوں گا کہ عید میں نے آج نہیں کرنی کل کرنی ہے، میں پھر یہ نہیں کہوں گا. اگر یہ میں مخالفت کروں گا تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے حکم کی مخالفت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا فیصلہ کرنا کس نے ہے، یہ اجتماعیت نے فیصلہ کرنا، میں نے نہیں کرنا. جب اجتماعیت نے فیصلہ کر دیا، بھلے میری رائے اس کے مخالف ہے، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو اس کے سامنے میں سرنڈر کروں گا. پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے. میں اپنی رائے دیتا رہوں گا جب تک جو ہے نا میری رائے جو ہے نا ڈومیننٹلی قبول نہیں کی جائے گی. قبول ہو جائے گی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں قبول ہوتی تو میں فیصلہ وہی اب میرا ذاتی فیصلہ بھی وہی ہوگا. رائے دینا، رائے دینا تو نہیں آتا. اگر ہم اس چیز کو اس طرح تنازع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا بیسیکلی وہ کنفلکٹ وہاں تک لے گئے ہیں کہ جہاں پہ اب جو ہے نا روک بن گئی ہے. دیکھیں کسی بھی معاملے میں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، وہ کسی آیت کی انٹرپریٹیشن میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی ڈیسیجن پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کی رائے ہو سکتی ہے، رائے کو رائے کے طور پہ پیش کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، رائے کو رائے کے طور پہ پیش کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو وہی بات آ گئی ہے، میرا خیال ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ کہ اب یہاں پہ اصل دیکھیں یہ فسوتو کا لفظ آیا ہے نا، یہ آ گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثابت قدم ہونا. یہ ثابت قدمی کا جو معاملہ ہے یہ انفرادی سطح پہ ہے. یعنی ثابت قدمی کا جب حکم دیا گیا ہے تو یہ ثابت قدم میں نے ہونا ہے، میرے اندر جو ہے نا کوالٹی ہونی چاہیے نا. اور اللہ کو یاد کرنا یہ بھی میں نے ہی کرنا ہے. جب میں یاد کروں گا، آپ یاد کریں گے تو اس طریقے سے کلیکٹیولی پوری کی پوری قوم یاد کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کو. لیکن اس کا بلڈنگ بلاک کیا ہے، یعنی یہاں سے بات سٹارٹ ہونی ہے، وہ میرے سے سٹارٹ ہونی ہے نا، یہ بات ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ انفرادی طور پہ ہے، یعنی فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کا اینڈ رزلٹ تفلیحون جو ہے نا وہ بحثیت مجموعی ہے. انفرادی طور پہ بھی آپ کو ملنا ہے، ظاہر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا صلہ ملنا ہے. انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہے. لیکن جو اگلا حصہ ہے نا، وہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ کولیکٹیو جو ہے نا کولیکٹیولی کمانڈ ہے. یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ انفرادی طور پہ مجھے تیار ہونا ہے، ہر فرد نے تیار ہونا ہے. اور جو اگلا حصہ ہے 46 کا، اس میں کولیکٹیولی بات کہی گئی ہے. اور جب کولیکٹیولی بات کہی گئی ہے تو اس کا اثر بھی کولیکٹیولی پڑنا ہے. یعنی کہ ہم نے کولیکٹیولی طے کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے ذمہ داران کی جو ہے نا ذمہ داریاں جو ان کو جو سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور کوئی جھگڑا پیدا نہیں کر دینا. اگر جھگڑا پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ تمہاری اندر سے جو ہے نا ثابت قدمی نہیں رہے گی، تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور وسبرو اگر دیکھیں تو فسبتو کے مقابلے میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے جو میدان جی کر رہے ہیں، جی ایسے ہی. کیونکہ آج کے زمانے میں جو اپلیکیبل ہوتا ہوا نظر نہیں. اب آرمیز بن گئی ہیں، وہ اپنی لائن آف کمانڈ کو فالو کرتی ہیں، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جنگ کرنی ہے، باقی عوام تو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر آرمی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، جس طرح فلسطین کا معاملہ ہے، وہاں پہ والنٹیئرز جو نا وہی لڑ رہے ہیں نا. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ دو علاقے ہیں، اور وہاں پہ حماس لڑ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا دوسرے فریق ہیں. ایک کہتی ہے کہ ہم نے نہیں لڑنا، دوسرا کہتے ہیں لڑ رہی ہے. قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. فلسطین کی قوم ہے نا، اگر ان کے اندر کوئی حکومت ہوتی، اپنے آپ کو بطور حکومت منواتے، حکومت ہی جو ہے نا فیصلہ کرتی کہ ہم نے جنگ میں نہیں اترنا ہے، تو دونوں فریق اکٹھے ہوتے، ایک لیڈرشپ ہوتی نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہی صورتحال افغانستان میں پیدا ہوئی، افغانستان میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لائن آف کمانڈ، وہ کہاں ہے؟ وہ ادارہ ہی نہیں ہے. ان ایگزامپلس میں آتے ہیں. ہاں ایگزامپلز میں پریکٹیکلی پاکستان میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو آرمی ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں ایک بطور ایک انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ آرمی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ تنازع پیدا ہو جائے اور جو اتر رہے ہیں ان کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر جو ہے نا یعنی تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کا یہی ہوتا ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا طے کر لیا کہ میں نے جو ہے نا مختلف جگہ پہ کھڑے ہونا.
تو وہ تو پھر جو ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا، وہاں تو پھر اس کے نتیجے میں فتح شلو وطز ہماری حکم تو لازمی طور پہ آ جائے گا. اچھا یہ یعنی یہ جو پیراگراف یعنی یہ چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ پچھلے پیراگراف سے ریلیٹ کر رہی ہیں اور اسی سے ہم نے چیزیں جو ہے نا دیکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. اگلی آیا جو ہے 47 کی ولا تکونوا کالذین. اچھا جس طریقے سے میں نے 45 کا جو ہے نا آپ کو بتایا کہ پیچھے 15 اور 16 ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو پیچھے آیات ہیں 20 سے لے کے 30 تک وہ بھی بیسیکلی یہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ جو پچھلا حصہ ہے یعنی یہ سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے میں جو مضمون آیا ہے وہی تقریباً دوسرے حصے میں بھی وہی مضامین ہیں، لیکن اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آ رہے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے ابھی جو آیا 46 پڑھی ہے وہ کہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ آیا نمبر 20 سے لے کے اس کا آغاز بھی 20 سے شروع یہیں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ بڑی ظاہر ہے کہ میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اصل میں جو پیچھے بات کہی گئی ہے وہ یہی بات ہے جو ابھی ہم نے 46 میں جو پڑھی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. اب آگے بات بڑی ہے تو آگے جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے. اپنے جب اس طریقے سے جمع آتا ہے دیار جو ہے نا جمع آتا ہے تو یہ یعنی گھروں کو یا علاقوں کو کہا جاتا ہے. تو اپنے گھروں سے نکلے، اپنے علاقوں سے نکلے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ظاہر مشرکین مکہ ہے، یعنی وہ جب نکلے ہیں تو وہ کیسے نکلے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بطرن کا مطلب ہوتا ہے اتراتے ہوئے، غرور اور گمانڈ کے ساتھ. یہ جو بطر لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے یہ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ اصل میں 2 معنوں میں آتا ہے. آپ کے سامنے حق آیا، آپ نے غرور اور گمنڈ کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی بطر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی بطر کہلاتا ہے. دوسرا یعنی یہ پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مخالف میں کوئی فریق ہے، جس طرح امیر اور غریب کہہ لیں ہوتا ہے، اور آپ حقارت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے دوسرے فریق کو، اس کو بھی بطر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی غرور اور تکبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بیسیکلی یہی ایگزامپل دی تھی، بطر کا لفظ یہاں وہاں پہ یوز کیا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں پہلو ہیں، بطر کے اندر دونوں پہلو ہیں کہ بھائی ہم تو 1000 ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مطلب ہوتا نا کہ وہ دوسرے کچھ بھی نہیں ہے. اور حق یعنی ان کے سامنے حق آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ قرآن مجید اترا ہے، پیغمبر آ گئے ہیں، ان کی دعوت دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا ہے. بطر دونوں ہمارے سامنے دونوں پہلو آ جاتے ہیں. تو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے. یہاں پہ ورعاء الناس 2 لفظ آ گئے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے، شو آف کرنا. یعنی یہ ریا کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریاکاری جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں آپ شو آف کرتے ہیں چیزوں کو. یہ شو آف اور بطر یعنی غرور اور گمنڈ اپنی جگہ ہے، اور شو آف کرنا، ریا کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ بھی اپنی جگہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو دونوں کا بیسیکلی موٹو ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے نکل چیزیں. انسان کے اندر جو چیزیں غلط پائی جاتی ہیں، منفی پائی جاتی ہیں، اگر آپ دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو ایک ہی چیز ہے. یعنی آپ کیوں دکھاتے ہیں میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ یہی ہوتا ہے نا. تو غرور اور گمنڈ تو بھی آ گیا اور دکھاوا بھی آ گیا. تو یہ دونوں بیسیکلی اس کو ایک ہی طریقے سے جو نا کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں جب یہ وہاں سے نکلے ہیں کیا چیز دکھاتے ہوئے نکلے ہیں. اب ہم سوچنا ہے کہ کیا چیز دکھاتے ہوئے نکلے ہیں. یہ سیرت النبی کی کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے، ہسٹری سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پورے پمپ اینڈ شو کے ساتھ نکلے ہیں. یعنی جو آرمی کے ساتھ جو ہے نا جو ڈول ڈمکا ہوتا ہے، ہم نکل رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنی جو ہے نا سواریاں ہیں، اتنے جو ہے نا تلواریں ہیں، جو بھی اس زمانے میں. اب ہم نکلتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں بھی تو ٹینک نکل گئے یا ہوائی جہاز جو ہے نا نکل گئے، اتنے میزائل جو ہے نا ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پوری چیزیں ہم نے اس کی انوینٹری بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اور یہ ہے. اچھا ایک چال ہوتی ہے، 2 چیزیں ہیں جن میں فرق کرنا چاہیے. آپ دوسرے پہ اپنا جنگ کے درمیان ہمیشہ جو ہے نا یہ ایک چال کے طور پہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ قوتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ذرا سوچ کے ہمارے سامنے آئیے گا. یہ چال ہوتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہوتا. جس طرح کا دکھاوا یہاں پہ جس کو یہاں پہ منفی طور پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جب چال کی حد تک آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تب تک تو یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے، صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہاں پہ عمرے کے درمیان جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا کندھے بھی اچکاتے ہیں.
دیکھا ہوگا نا، تھوڑے سے کنجے اوپر کرتے ہیں. اگر آپ نے سین دیکھا ہے عمرہ کرنے والوں کا تو بعض لوگ یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے کندھے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کام کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی پاور بھی شو کی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو مستقل حصہ بھی سمجھ لیا، عمرے کا مستقل حصہ بھی سمجھ لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہمیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ ہم اپنی پاور شو کریں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، ہم کمزور نہیں ہیں، اپنی پاور شو کریں اس لیے حکم دیا تھا. یہ کوئی عمرے کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ روایات میں آ گیا ہے تو لوگ آپ وہ کام بھی کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ نہیں اپنی پاور شو کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے جو منفی چیز ہوتی ہے اگر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے نا دوسرے فریق کو جو ہے نا آپ نے اتراتے ہوئے جانا ہے، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ریاکاری بھی کرنی ہے. ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھاتے ہوئے جانا ہے، تو اپنی شان دکھاتے ہوئے جانا ہے. یہ اس چیز سے یہ منفی تاثر ہے. اور اس سے بھی جو ہے نا پیچھے جو کہا گیا ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اس سے بھی آپ کی مدد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے چھین لے گا. اپنی مدد جو ہے نا کبھی بھی ایکسٹینڈ نہیں کرے گا اگر تمہارے اندر یہ بطر پایا جاتا ہے اور ریاء ناس پایا جاتا ہے. یہ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم فرق کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں نکل رہے یا لوگوں کو دکھانے ایگزیکٹلی. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب آپ نے وذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا تو کس لیے نکلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نکلے ہیں، فی سبیل اللہ نکلے ہیں. بات واضح ہو گئی نا. اور جب یہاں پہ آ گیا، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہاں اصل پیچھے نیت ہے. اصل چیز نیت ہے. جی نیت ہے. اور یہ جو بطر اور ریا آ گیا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وذکر اللہ نہیں کر رہے، اب آپ کا بھروسہ کسی اور چیز پہ آ گیا ہے. اس کی اگر آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہے نا تھوڑی سی، میں آپ کو جھلک دکھا دیتا ہوں. غزوہ حنین ہوا ہے، اور سورہ توبہ میں جو ہے نا قرآن مجید اس کو مینشن کرے گا. تمہارے اندر اوور کانفیڈنس آ گیا تھا. آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، کس زمانے میں 313 کے ساتھ اترے تھے، تو آج تو ہمارے پاس تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سورہ توبہ میں اس چیز کو قرآن مجید ذکر کرے گا کہ نہیں تم جو ہے نا یہ اوور کانفیڈنس کیوں ہوئے تھے، تمہارے اندر یہ کیوں چیز پیدا ہو گئی تھی. میں نے تو کہا تھا وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. میری کامیابی جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے وہ کسی جگہ پہ بھی جھول نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمہارے اندر جو ہے نا اوور کانفیڈنس آ گیا ہے کہ آج تو ہم اپنے پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے. غزوہ حنین میں فتح مکہ کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں پہ مسلمان بے شمار تھے، اور اس میں پھر جو ہے نا وہاں پہ بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ایک حد تک. مطلب ایٹ دا اینڈ جنرل اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ پھر کامیابی دی ہے، لیکن ساتھ بتایا ہے کہ یہ تمہاری جو درمیان میں ایک طرح کی شکست ہوئی تھی اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ تم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. نہیں رومن کے ساتھ نہیں، طائف میں جو ہے نا جو دو تین قبیلے ہیں بڑے مشہور تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ جب فتح مکہ کے بعد جو ہے نا غزوہ ہوتا ہے تو اس کو حنین کہا جاتا ہے، غزوہ حنین کہا جاتا ہے. تو اس میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی کیونکہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے اس چیز میں. اس میں تو اب ہزاروں کا معاملہ تھا، سینکڑوں کا نہیں تھا. تو دوسری طرف جو ہے نا وہ بھی تعداد کافی تھی، لیکن بہرحال مسلمان اس وقت اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو روکا اور ٹوکا اور یہ کہا، سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے تو یہ بیسیکلی ایک طرح کی ریاء ناس اور جو ہے نا بطر پیدا ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں دونوں سامنے رکھی کیونکہ مستقبل کے بارے میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اچھا یہاں ایک اور پہلو ہے، پیچھے جو کہا گیا تھا کہ فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی یہ جو پیچھے باتیں کہی گئی ہیں وہ براہ راست مسلمانوں کو کہی گئی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، براہ راست مسلمانوں کو کہی گئی ہیں. یہاں جب آئے ہیں اگلی آیا میں تو یہاں پہ براہ راست یہ کہا جا سکتا تھا کہ دیکھو بھائی تم نے جو ہے نا غرور اور تکبر نہیں کرنا، اور تم نے جو ہے نا ریا نہیں کرنا، سیدھی سی بات بتا دی جاتی. لیکن یہاں پہ اب مثال دے کے کی ہے، مثال دے کے بات کی ہے نا. تو گویا کہ یہ اسی بات کا سلسلہ جو پچھلی بات ہے. پچھلی بات میں مثبت طریقے سے فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ یہ مثبت طریقے سے بات کہی، منفی طریقے سے وَلَا تَنَازَعُوا بات کہی، اور ویسے ہی منفی طریقے سے یہاں بات کہی ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے کیا ہے. اور اب یہاں پہ براہ راست جو ہے نا خطاب کر کے بات نہیں کہی بلکہ مثال دے کے بات کہی کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی مثال دے کے بات کہی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ سے صرف روکنے کے لیے کر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ان کی انٹینشن جو ہے نا بتا دی گئی. اب بات ہوگی واضح الیاس صاحب کہ اصل میں یہ جو بطر اور ریاء ناس ہے جو انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو بات پیچھے کہی گئی تھی یہ کی گئی تھی فیوچر ٹینس میں، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ یہ پریزنٹ ٹینس میں بات کی گئی ہے.
یہ پریزنٹ ٹینس میں بات کی گئی ہے. گویا جب پریزنٹ ٹینس میں بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور کام بھی کیے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اور یہ ان کی ہیبٹ ہے. پریزنٹ ٹینس آتا ہے تو یہ ہیبیچول چیز ہو جاتی ہے نا. وَيَصُدُّونَ، اور یہ روکتے ہیں. روکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک کام نہیں ہے، اور بھی بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ جو چیز ابھی رکھی ہے یہ پیچھے بھی آ چکی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پیچھے کہاں پہ ہے. اگر آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 19 ہے. یہاں پہ آیت نمبر 19 میں کہا گیا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح کی جو ہے نا فیصلہ چاہتے تو آ گیا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ تم رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، واپس لوٹ آؤ، اسلام کو قبول کر لو. اگر نہیں کرو گے تو میں بھی جو ہے نا لوٹوں گا. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، اور یاد رکھو کہ تمہاری جتنی مرضی کثرت ہو جائے کہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو بس بیسیکلی یہ بھی جو ہے نا، بیسیکلی بات وہی ہے، اسی چیز کا حوالہ ہے کہ تم نے کثرت کا غرور کیا تھا نا اور میرے مقابلے میں آئے تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ بات پچھلے جو ہے نا پیراگراف میں ایسے بیان ہوئی. آگے آیت نمبر 36 میں بھی یہ چیز کیا جنگوں میں لوگ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا امپاسبل سا رویہ ہے. کیا چیز؟ جنگ میں تو آدمی بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا غرور میں ہوتا ہے، اسے دوسرے کو مارنا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی نفسیات. میں سمجھتا ہوں، لیکن یہاں پہ اصل میں جو چیز پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. وہاں تو آنکھوں دیکھی چیز ہے. جب ہم کر رہے ہیں تو اب تو ہم نے سمجھنا ہے، یہ تو پرابلم ہے، یہ تو رہے گا، کیونکہ یہ سمجھنا ہے. یعنی اس کلیئرٹی پہ کھڑے ہونا جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اب یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی فلاسفر نہیں ہوتا، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، وہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوتا. میری بات سمجھیں نا. یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، کوئی فلاسفر ہوگا، کوئی مدبر ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی رائے پیش کرے گا، اور اس کے پیچھے وزن جو ہے نا اپنی رائے کی بنیاد پہ جو اپنی دلیل دے گا، ایک وزن پیدا کرے گا، اس میں یہی کام کرے گا نا. پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کا معاملہ جو ہے نا وہ تو براہ راست حکم آیا ہے، اس کے بعد سرنڈر کرنا ہے. یہ جو ابھی ہمارے لیے بھی پھر ایسا ہی ہے نا. یہ ہمارے لیے پھر ایسے ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے کیسے پہنچنا ہے اس جگہ تک؟ اب ہم نے جو ہے نا پھر وہی بات جو ہیومن کی انٹرپریشن ہے وہ سامنے آتی ہے، کیونکہ اب ہمارے سامنے براہ راست رسول نہیں ہے. ان کے سامنے جو کچھ ہوا وہ براہ راست رسول کا معاملہ ہوا ہے، اور وہاں پہ تو پھر یہ گنجائش نہیں ہے. سب کچھ جو بیان جس یعنی قطعیت کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، یہ ان کے لیے تو واضح ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ہم اتریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ پورا تصور ہو کہ یہ تو ہمیں مروا دے گا بھائی، یہ پورا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. واپس جا رہے ہیں ادھر پہلے ہی وہی نہ پھر بات وہی اسے چلی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی جی 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 اگر تو اللہ کے رسول موجود ہیں تو پھر تو مسلمانوں کے لیے یہ سارے کام کرنے بڑے آسان ہیں، اور اس پہ عمل کرنا اور کلیئر کرنا ہے. کیونکہ اس میں پھر آپ کو غصہ بھی کرا رہا ہے خان صاحب، تو پھر اللہ کے دین کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی موجود ہے سامنے، ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، تو ان کو غصہ بھی آئے گا، کوئی جائز بھی ہے، تو ان کو نکالا گیا وہاں گھروں سے، ظلم ہو رہا ہے. اب اللہ کے رسول نہیں ہے اس کیس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت مانگا. پہلا کیا ہے؟ اللہ اس کی اطاعت کرو. اب لیڈرشپ جو ہے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے تو تنازع ہو جائے گا وہاں. یہی ہو رہا ہے شاید. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے پھر وہی بات اسی طرف آ جائے گی. جب ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے تو اس کے پھر جو ہے نا اس کی محل تو نہیں گورنمنٹ کو غلط طریقے سے اچھا موجود ہے. یہ جو ہمارے پہلے دور کی بڑی مشہور معروف بحث ہے، یہ والی پہلے دور کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری میں یہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ، بلکہ پہلی صدی ہجری میں حادثہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم تھا. سسٹم یہ کہ اس کے بعد خاندانی طور پہ جو ہے نا بادشاہت میں کنورٹ ہو گیا. یعنی ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں. وہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہے اس پہ. ان سب کا نقطہ نظر اگر آپ دیکھیں اس معاملے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک وہی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش کے جو ورڈ ہیں دو مشہور ہیں، یعنی ایک حکومت جو وہ ہوتی ہے، میرے ذہن میں ذہن لفظ نکل گیا انگلش کے، بہرحال آپ کو ویسے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو بیسیکلی پورے ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہے.
جو پروسیس سے گزر کے آتی ہے وہ ویلڈ حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک حکومت ہوتی ہے جو بزور بازو آ گئی ہے. اب جو بزور بازو آ گئی ہے تو اب اس کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کیا کی جائے. تو جب وہ آ گئی ہے اور اس نے بالفعل حکومت قائم کر لی ہے تو اب اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو پہلی ویلڈ حکومت کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہاں پہ پھر ہم جو ہے نا بغاوت نہیں کریں. اور یہ ایک درست نقطہ نظر ہے، ادروائز جو ہے نا معاشرہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معاملہ ہو گیا ہے اب اس نے فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ یہ کرنے والے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، فرض کیا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب وہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر میں مخالفت کروں گا. تو یہ بیسیکلی جو عموماً انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری صدیوں پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے. اور آج بھی جو ہے نا یعنی میرے استاد محترم اور میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جب وہ چیز سامنے آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد بغاوت نہیں کی جائے گی. ویسے اس وقت تو ہم لوگ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی جنگ کر سکے، اچھا کیونکہ دنیا ہمیں مار رہی ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ تو وہ تو تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے کسی جنگ کا، نہ جی ہم کسی مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس وقت کی دنیا کی سچویشن تو یہی ہے. اگر حکومت آپ پہ ظلم کر رہی ہے تو پھر اس صورت میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. نہیں میں یہ نہیں یہ تو ابھی جہاد کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس کو جتنی پھیلائیں گے وہ بذات جو ہے نا پھیلتی ہے. مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جی ایسا ہی ہے. بلکہ اگر ہے بھی تو وہ آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے کہ وہ مظلوم کی کوئی مدد کر سکے. دنیا میں ایسے ہی ظلم نہیں ہو رہا، ایسے ہی. لیکن ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن اگر کل کو پاکستان یا اس طرح مسلمان ممالک جو ہے وہ اتحاد قائم کر لے، وہ اس جگہ پر آ جائے وہ تو آئیڈیل مدد کر سکے، آئیڈیل سچویشن. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی طاقتیں ہیں جس طرح دنیا میں یہ جنگیں لڑکی ہیں، اگرچہ وہ مظلوم کی مدد کے نام اچھا ویسے آپ نے اس طریقے سے نہیں لڑنی، ہاں آپ نے اس طریقے سے لڑنی ہے. جی اچھا آگے ابھی جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا اس میں یہ سارے پہلو جو آپ نے ابھی ذکر کیے ہیں وہ بھی قرآن مجید اس کو زیر بحث لائے گا. بڑے مزے کی ہیں آگے جو ہے نا سورہ انفال جو ہے وہ ساری ساری جو آگے آ رہی ہے اس میں بہت ایسے جو ہے نا چیزیں مثالیں دے کے جو ہے نا قرآن مجید بیان کر رہا ہے. بہرحال ابھی یہ جو شکر صاحب جی بات کریں. یہ جو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی فارم 47 کی حکومت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ غلط کر رہے ہیں. یار میں نہیں جانا چاہتا تھا، آپ کیوں جو ہے دفع کریں. چلو ٹھیک ہے. یار دیکھو جی انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، انہوں نے معاشرے میں ڈسپلن کے لیے کہا، جی لیکن کیا خدا کے قرآن کی نظر میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیا وہ لیڈرشپ جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ تو ہم نہیں مان اچھا یہ دیکھیں یہ کہ وہ کیسے آئے ہیں. نہ ابو حنیفہ نے اس چیز کو مانا ہے کہ وہ طریقہ درست تھا، اور نہ ہم آج کی حکومتوں کے بارے میں جو ہے نا مان سکتے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اس میں کوئی بھی اگر شخص جو ہے نا کوئی ذی ہوش ہے، عقل مند ہے، وہ یہ لازمی طور پہ کہے گا، ادروائز تعصب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی حکومتیں ہماری کیسے آتی ہیں ظفر صاحب، میں وہی بات کر رہا ہوں، ہم حکومتیں کیسی آتی ہیں. یہ ایک ویلڈ بات ہے کہ جو یعنی وہ جینون نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا اب ہو گیا ہے تو جو ہمارا صدیوں پہلے کا موقف ہے وہ آج بھی وہی موقف ہے. اب ہم جو پہلا حصہ ہے کیونکہ وہ بار بار وہی ہوتا ہے پاکستان میں، بار بار وہی ہوتا ہے، آج کی بات نہیں ہے، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے. اب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم امپروومنٹ کا جو ہے نا طریقہ اختیار کریں گے. اس میں پھر جو ہے نا اگر آپ وہی غلطی کریں گے کہ نہیں پھر جو ہے نا کہ لڑ بڑھ کے سب کچھ کرنا ہے، نہیں وہ معاملہ نہیں ہوگا. وہ جو دوسرا معاملہ وہ ہمیشہ تربیت سے ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی وہ تربیت کے ساتھ ہوتا ہے. جو زکوٰۃ دینے کا معاملہ جی یہ زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی. جی حکومت اگر اس کا استعمال غلط کر رہی ہے تو ہماری ذمہ داری اپنی جگہ ہوتی ہے، جی ان کی ذمہ داری اپنی جگہ ایسے ہی. یہاں پر حکومت بھی جو ہے کہ کس طرح آئے گی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کے کیا وہ چیزیں وہ ایسے ہی. یہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دے دی کہ ایک چیز جو ہے میری حکومت کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، اب وہ آ گئی ہے تو اب میں جو ہے نا جو بھی فیصلہ کرے گی میں سرنڈر کروں گا. اگر میں نہیں کرتا تو یہ بغاوت ہے. جی جو بھی حکومت پھر آ جائے جس طریقے سے بھی آ جائے پھر آگے بڑھ جانا چاہیے، اور ایسے ہی ہے ایسے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا روٹ کاز ہے نا اصل اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور اس کے بعد معاشرے ہوا اس طرح کی قائم ہو جائے کہ لوگ پھر راستے پہ نہ چلیں. یہ عمل جو ہے یہ صدیوں کا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ یورپ میں بھی یہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو گیا ہے. یورپ میں یہ پروسیس جو ہے نا اگر آپ دیکھیں صدیوں میں دہائیوں میں گزرا ہے، آج کے دور میں یہ دہائیوں میں سالوں میں گزرے گا.
یعنی ان کے ہاں 200-250 سال لگے ہیں. اگر آج ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 20-30-40 سال میں یہ کام ہو جائے. لیکن یہ عمل جو ہے نا صبر آزما عمل ہے. تربیت، قوم کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سیاستدان بھی کریں گے، اساتذہ بھی کریں گے، وکلاء بھی کریں گے. معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے نا جہاں جہاں بیٹھیں گے اپنے اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے جو ہے نا بات کرنی چاہیے. تو یقیناً جو ہے نا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. ادروائز جو ہے نا ایسے ہی ہمارے 70-80 سال گزر گئے ہیں، آگے بھی جو ہے نا گزر جائیں گے. تو یہ تو بہرحال چیزیں ہیں. اس پہ تو اگر جتنا آگے بڑھیں گے تو اتنا ہی جو ہے نا تنازع بھی پیدا ہوتا ہے. کسی وقت جو ہے نا الیاس صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کھانے پہ، یہ دعوت پہ جو ہے نا انہوں نے یعنی دبے لفظ انہوں نے دعوت دے دی ہے. ہم نے قبول کر لیا. اگلے ویکنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو لگتا ہے ہمیں بھی آنا پڑے گا. آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کی آپ کو دعوت ہے. بہرحال اس کو آگے جو ہے نا دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں ابھی جو چیز پڑھ رہے تھے نا کہ دیکھیں وہ انہوں نے راستہ روکا ہے. راستہ روکنے کی آیت نمبر 36 جو ہے نا وہ پیچھے گزر چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ آیا بھی بیسیکلی یہی آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. یہاں پہ بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے جو ہے نا روکیں. تو اصل میں جب ہم یہ آیا پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ یہ آیا ہے تو عمومی ہے، لیکن اصل میں یہ وہی ہے. یعنی مکہ سے جب نکلے ہیں تو اس وقت دم دھڑلے کے ساتھ نکلے ہیں، اور اس کو آ کے اگر یہاں پہ ایک جنرلائز فارم میں یہ جو نا چیز بیان کی گئی تھی تو آیت نمبر 47 میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ بات ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ جو محیط ہے، احاطہ کرنا، یہ اردو زبان کا بھی لفظ ہے، یعنی تمام سائڈوں سے گھیرے میں لے لینا. احاطہ کر لینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تمام سائڈوں کو گھیرے میں لے لینا، آگے اور پیچھے، رائٹ اور لیفٹ، ہر سائڈ سے، اوپر اور نیچے، ہر طرف سے جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورے جو ہے نا جو کچھ بھی کر لیں یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کے اختیار سے نہیں نکل سکتے. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 48 میں. 48 میں جو ہے نا جو بات اوپر کہی ہے یہ اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا جو پیچھے آیت نمبر 45 میں گزری ہے اسی کے تسلسل میں ابھی تک ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، اسی کے تسلسل میں چیزیں پڑھی ہیں. ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا نا 47 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اگلی بات جو آ رہی ہے وہ اسی کے تسلسل میں آ رہی ہے. قرآن مجید جب اپنی بات کر رہا ہے تو بات سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن پچھلی بات جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا، اب یہ کہا، اب یہ کہا، اب یہ کہا. پچھلی بات کے ساتھ ہمیشہ لنک بنا کے چلیں تاکہ اگلی بات آپ کی گرفت میں رہے. اچھا جو پچھلی بات تھی، ابھی جو بات ہوئی ہے وہ اصل میں یہی ہوئی تھی کہ جب یہ نکلے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے تو بتا رہا ہوں وَرِعَاءَ النَّاسِ، یہ دو چیزیں ہیں. اب اس کی مزید تفصیل کی جائے گی، اب اس کی مزید تفصیل کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور اس چیز کو بھی سامنے یاد رکھیں کہ شیطان نے ان کے ان کاموں کو مزین بنا کے پیش کیا. زینہ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا. مزین کرنا، بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا. اچھا اس کی تزئین کرنا، بیوٹیفائی کرنا، یہ سارا زینہ. یہ بعض مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اعمال تم کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے دلوں میں یعنی اس کی تزئین کر دی ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ بھلا لگتا ہے نا یہ کام جو نیکی کے کام ہوتے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پہ مزین کر کے بتا دیا. تو کون کر رہا ہے؟ یہاں پہ شیطان کر رہا ہے. تو شیطان کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو زینہ کا لفظ آتا ہے تو عمومی طور پہ یہ نیگیٹو معنوں میں آتا ہے. تو شیطان نے ان کے ان کاموں کو جو کچھ اوپر کر رہے ہیں نا، یہ جو کہا ہے خراجوا من دیارہم بتا رہا ہوں وَرِعَاءَ النَّاسِ، یہ کام جو ہے شیطان ان کے ان کاموں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے. کیا آپ مزین کر کے پیش کر رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو بھائی، اچھا کر رہے ہو، بھلا کر رہے ہو، اور یہ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے نا، کسی کو تحسین کرنا، شاباش دینا، یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ ٹھیک ہیں. اور شیطان اس کے بعد کہتا ہے وَقَالَ اللَّهُ غَالِبٌ لَكُمْ، اور یہ کہتا ہے کہ آج تمہارے مقابلے میں کوئی روئے زمین پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو تمہارے مقابلے میں کوئی کام کر سکے. لَكُمُ الْيَوْمُ، تمہارے مخالف جو ہے نا فتح حاصل کر سکے آج کے دن. آج کا دن مطلب یہ ہے جس دن جو ہے نا وہ نکلے ہیں من الناس، لوگوں کے مقابلے میں تم ہمیشہ جو ہے نا یعنی لوگوں کے مقابلے میں تم جیتے، تمہیں کوئی تمہارے کنفرنٹ کرنے والا، موٹیویٹ کرنے والا تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، مددگار ہوں. اور اس کے بعد اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دو گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں
ٹکراتے ہیں، نکسا علی عقبیہ، تو یہ شیطان جو ہے یہ اپنے پیٹ پھیر کے یا اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاتا ہے. وقال انی بریء منکم، اور اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تم سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انی اری ما لا ترون، اور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عقاب مطلب یہ ہے کہ سزا دینا وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. یعنی شیطان سامنے آیا، اس نے ان کی پیٹھ ٹھوکی، ان کو شاباش دی، لیکن یوں ہی یعنی دونوں فریق آپس میں مڑبیڑ ہوتی ہے. شیطان وہاں پہ جو ہے نا الٹی یعنی ٹیڑیوں پہ واپس دوڑ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یعنی جس تم تراک کے ساتھ، جس ولولے اور جذبے کے ساتھ وہ نکلے ہیں، شیطان ان کو شاباش کہتا ہے، لیکن اگلے لمحے شیطان ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی میں تو یہ فیس نہیں کر سکتا جو کچھ یہ میرے سامنے ہونے والا ہے. یہ جو بات ہوئی ہے یہ اصل میں شیطان کی بات ہوئی ہے، یہی ہے نا، لفظی معنی اس کا یہی ہے. اچھا، یہ جو بات ہے یہ بات کہی گئی ہے تمثیل کے انداز میں. بڑے مزے کی بات، یہ بات کہی گئی ہے تمثیل کے انداز میں. اصل میں یہ کون ہے؟ یہ اہل یہود ہیں. شیطان کبھی بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے انسانوں کے. جی میں بتاتا ہوں اس کی طرف. شیطان تو انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں شیطان کہا گیا تو عمومی طور پہ اس کو ابلیس کے معنی میں لیا گیا. ابلیس یعنی وہ شیطان، جنوں والا شیطان. اچھا، اس میں جو ہے نا ایک ہماری تفسیری روایت میں ایک ایشو آ گیا ہوا ہے. ایک ہوتی ہے احادیث کی کتابوں میں کوئی چیز بیان ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تفسیری روایت میں. تفسیری روایت میں جو چیزیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ حدیث کے اسی معیار پہ پرکھی جائیں، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. ہماری جو عمومی تفسیری روایات ہیں اس کے اندر یہ ہوا یہ ہے کہ یہ شیطان جو اصل شیطان ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آتا ہے. انسان کی شکل میں آتا ہے، یعنی اصل شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا اور وہ واقعی یہ کام کرتا ہے. لیکن یہ تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے. ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل کی زبان میں بات کہی گئی ہے. تمثیل کی زبان میں جب قرآن مجید بات کرتا ہے تو اس سے جو پچھلی سورہ گزری ہے اگر آپ کہتے ہیں تو وہاں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ بھی تماثیل گزری ہیں. اور وہ تمثیل جو پچھلی سورہ کے اندر گزری ہے وہ بھی اہل یہود ہی کے بارے میں تھی. اور اس کے بعد اسی طرح کی ایک تمثیل جو ہے جو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے، آگے چل کے ہم سورہ حشر میں پڑھیں گے، وہاں اس کے اندر یہی الفاظ استعمال ہوئے. سورہ حشر میں پڑھیں گے اور وہاں پہ تو واضح ہے کہ بیسیکلی اہل یہود ہیں جن کے بارے میں بات کہی گئی ہے. اہل یہود ہیں، یہاں بات کی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد یوں ہی یہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ تو آتی یہود کے بارے میں. یہ تو اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جب جاتے ہیں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے فوری طور پہ، آگے یوں ہی آگے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کو ابھی تمثیل کے طور پہ سمجھیں. تمثیل کے طور پہ جو ہے نا، کیونکہ یہ چیز فٹ بیٹھتی ہے. اگر اس کو شیطان کے طور پہ لیں گے تو اس کے اندر خود کنٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے. تمثیل کے طور پہ، تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان جو ہے نا وہ خود نہیں آیا بلکہ اس نے کچھ انسانوں کے ذریعے سے باتیں کہلوائی ہیں. اور وہ کون ایجنٹ ہیں جو شیطان کے جو ہے نا ایجنٹ بنے ہیں؟ وہ اہل یہود بنے ہیں. اچھا، اہل یہود نے یہ سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بدر کا معاملہ ہے اس میں مدینہ کے یہودیوں کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے وفد کا آنا جانا، ان کو جس طریقے سے موبلائز کرنا، ان کو جو ہے نا شاباش دینا اور ان کے جو ہے نا ہمت بندھانا کہ تم آؤ، ادھر سے ہم جو ہے نا ان کو رگڑیں گے، اس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تاریخی طور پہ. اچھا، اس کے بعد شیطان نے جب اہل یہود کو ابارا ہے، اور یہ اہل یہود کا رویہ ہے جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ. یہاں پہ لا غالبہ کا لفظ آ گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہیں لا الہ الا اللہ. تو الہ جب ہم لفظ بولتے ہیں، لا کے بعد الہ، اور الہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر آ گئی ہے. تو یہاں پہ غالبہ کا بے کے اوپر زبر آ گئی ہے. جب یہ اسلوب ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کا ایک خاص اسلوب ہے. تو جو لا کے بعد اس طریقے سے جو ہے نا اگلا لفظ آتا ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کو ہم اس میں جنس کہتے ہیں. اس میں جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس نوعیت کی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ لا الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ وجود رکھتا ہی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ لا غالبہ کا آ گیا ہے کہ اب تمہارے اوپر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں ہے سوائے تم لوگوں. یعنی تم ہی کسی اوروں پہ غالب آؤ گے تم. یعنی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اتنی بڑی ہے
کہ کوئی اور غالب نہیں آ سکتا. لکم، ٹھیک ہے نا، تمہارے حوالے سے، الیوم آج، اور اس کے بعد من الناسی لوگوں میں سے. اب ان کے مقابلے میں کون ہے؟ مشرکین مکہ کے مقابلے کون؟ مسلمان ہیں. اب الناس جو ہے نا یہ مسلمان ہیں. یعنی اصل میں الناس تو یہ جنیرک ٹرم میں استعمال ہوا ہے نا، لیکن ایکچوئل ٹارگٹ سامنے دیکھیں تو وہ وہی ہیں، مسلمان ہیں. تو لوگوں میں سے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. غالب کون آئے گا؟ یہی غالب آئیں گے نا. یعنی اس طریقے سے ان کو ابارا جا رہا ہے. یعنی شیطان اس طریقے سے، یہ اہل جہود ان کو ایسے ابار رہے ہیں. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی بھی ہوں. یعنی ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ میں خرچہ بھی کروں گا، میں اپنے بندے بھی دوں گا، میں افرادی قوت بھی دوں گا، میں مال بھی دوں گا، تلواریں بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. یعنی اہل یہود اس طریقے سے، جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، لیکن اس کا ایکسٹینڈڈ میننگ یہ ہوتا ہے سپورٹر. یعنی وہ سپورٹر جو مال اور دولت کے ساتھ جو ہے نا تمہارا ساتھ دے، میں وہ کام کروں گا. اور جب آپس میں، یعنی یہ خود تلے ہوئے تھے کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن پیچھے ہٹ گئے. وہ کب پیچھے ہٹے؟ فلما تراءت الفئتان، جب یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہٹے ہیں. اور نکسا علی عقبیہ، پیچھے ہٹ گئے ہیں. وقال انی بریء منکم، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی سپورٹ چھوڑ دی ہے. انہوں نے چھوڑ دی ہے، یعنی اہل یہود نے سپورٹ چھوڑ دیا، اور یہ کہا ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. یعنی اہل یہود نے یہ کہا ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو چیزیں مجھے اللہ کا خوف دلاتی ہیں، اللہ کا خوف دلاتی ہیں. اب یہاں پہ جو لفظ آ گیا ہے کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اس کے لیے ہمیں تورات کی طرف جانا پڑے گا. یعنی تورات میں اگر آج بھی دیکھیں تو وہاں پہ ڈیوٹرانومی جو ان کا ہے 18 جو ورس ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول آئیں گے پیشن گوئیاں تھیں. اور بلکہ سورہ بقرہ میں بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی پیغمبر کو جان چکے تھے کہ اللہ کے حقیقی پیغمبر وہی ہیں جو مطلب تورات میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تورات میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے تو یہ یعنی ان کو مار پڑے گی. ڈیوٹرانومی میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا اس پیغمبر کی مخالفت پڑیں گے تو ان کو مار پڑے گی، ان کو دنیا میں سزا دے دی جائے گی. تو یہ بیسیکلی اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس بدر کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو کہ سامنے آ رہا ہے، اس پہ تو براہ راست اللہ اتر رہا ہے. یعنی ان کو بھی معلوم ہے کہ میدان بدر اس چیز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کن کو؟ یہود کو بھی معلوم ہے کہ میدان بدر میں اس چیز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہم جو ہے نا یہاں پہ ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے تو ہمیں بھی مار پڑے گی، ہمیں بھی مار پڑے گی. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب ہمارے ساتھ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے رہے ہیں تو ہمیں مار پڑتی رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اس چیز کا جو ہے نا وہ اظہار کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں پہ ایسی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور مالا ترون، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں تو قرآن مجید جو کچھ بتا رہا ہے اسی سے سمجھ رہے ہو نا. ہمارے پیچھے تو تورات کی روایت بھی کھڑی ہے اور ہمارے پیچھے ماضی بھی کھڑا ہے. ہم ان چیزوں کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا جو کچھ ہونے والا ہے یہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو اللہ کی مدد ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ یعنی سزا دینے والی ہے اس طریقے سے جو اس طرح کا جو نا ساتھ دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات ہے، یہ سورہ حشر میں جا کے پڑھیں گے. یہ جو کہا ہے وشدید العقاب، ظاہر دنیاوی سزا کے حوالے سے ہے. یہ دیکھیں قرآن مجید نے اس فلسفے کو قبول نہیں کیا. یہ فلسفہ یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جرم کو پیچھے بیٹھ کے مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی چوری ڈالتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اور کچھ پیچھے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا یہ سارے جرائم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں کون جاتا ہے؟ وہ چند لوگ جاتے ہیں. اور جب پکڑے جاتے ہیں تو کیا جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ماسٹر مائنڈ وہ نہیں پکڑے جاتے؟ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو شیطانی تقویٰ کہا ہے. یہاں پہ شیطانی تقویٰ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیطانی کام کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا ان کو موبلائز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ایک طرح کی وارننگ دے دی ہے قرآن مجید نے اہل یہود کو. یہ مت سمجھیں کہ تم پیچھے بیٹھ کے جو مینیپولیشن کر رہے ہو تو اس سے جنگ میں تم پیچھے تو ہٹ گئے ہو، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ گئے ہو، لیکن تمہارا یہ پیچھے ہٹنا کیا تمہارا جرم نہیں کم کر دے گا؟ تمہارا اللہ سے ڈرنا تمہارا جرم نہیں کم کر دے گا. تم بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے ہو جہاں پہ. اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھی جو ہے نا متنبع کر دیا کہ دیکھو اس جنگ میں جو ہے نا کون کون لوگ انوالو ہیں. اس میں صرف مشرکین مکہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ یہ لوگ بھی انوالوڈ ہیں. یہ جو تمہارے ارد گرد بستیاں والے ہیں، مدینہ کے ارد گرد ذرا یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو یہ لوگ بھی اس جنگ میں انوالو ہیں. ان کو بھی جو ہے نا ایک طرح آنے والے واقعات میں یہ بات سامنے رکھ کر کے بتا دی.
یہ بات واضح ہو گئی. لیکن اس کو اگر ہم اس طرح ہی لے لیں جس طرح سے لکھا ہوا، اگر اس اہل یہود نہ لیں، مطلب اس طرح سے جیسے شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے، ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم جو غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک لگنے لگ جاتا ہے، جس طرح کا اس کا ہوتا ہے طریقہ کار، جی جی اسی طرح لے لیں تو پھر وہ کس طرح سے. اچھا وہ میں اس میں جو ہے نا واللہ شدید العقاب انی اخاف اللہ، یہ پھر کنٹرڈکشن میں آ جاتا ہے. یہ کنٹرڈکشن یہ بن جاتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ شیطان کو ڈے ون سے معلوم ہے کہ مجھے تو اللہ نے سزا دے دی ہے، مجھے اس میں ساتھ دینے میں تھوڑی سی اور سزا مل جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. پھر وہ شیطان کی دیدہ دلیری جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والی، اور اس میں یہ کہنا کہ انی اخاف اللہ، میں جو ہے نا اللہ پہ واقعی کچھ نہ کچھ میرا ایمان ہے. یہ یہودیوں کو تو تھا، ان کے یہاں تعصب پایا جاتا تھا، لیکن اللہ پہ تو ایمان تھا نا. وہ بات انڈرسٹوڈ ہے. لیکن یوں ہی یہ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، وہ تو آلریڈی عقاب میں ہے، اللہ کی سزا میں ہے. اس کو تو ڈے ون سے جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب اس کی سزا میں کوئی کمی تو نہیں ہونی. اگر اس کے سزا میں دو چار اور جو ہے نا دہتے ہوئے پتھر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو سیم ہے. جی جی نہیں اللہ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن جب اس نے سزا کا جو ہے نا جس سے وہ ڈر رہا ہے، سزا سے تو وہی ڈرتا ہے کہ جو اس چیز کا تھوڑا بہت ذہن میں رکھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کوئی مجھے ڈراتا ہے کسی چیز سے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام کرنے سے جو ہے نا مجھے سزا مل جائے گی، اور میں پہلے جو ہے نا اس جو ڈرانے سے پہلے جو میری پوزیشن ہے وہ میری پوزیشن صاف ستھری ہے، یعنی میری پوزیشن صاف ستھری ہے، میں وہ کام کروں گا تو پھر نہیں. میں سورہ حشر میں نے بتایا نا، میں وہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ٹھیک ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ جو آگے بات کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سزا دینے والا ہے، تو وہ اس کی اپنے بارے میں بات نہیں ہو رہی. وہ جو ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے، جی مشرکین جو آ گئے ان کے بارے میں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی اب سزا ملے گی، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ اسے اپنے بارے میں کہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جی جی اب اس کو اگر ہم شیطان کو اسلم کریں تو زیادہ اچھا قریب لگتا ہے، اگر کوئی بڑی دلیل ہو. میں اس کو نہیں، یہ جو اخاف اللہ ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے. یہ بھی بہرحال یہ ظاہر مطمئن ہونے کی بات ہے. میں وہی نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے قدم جما کے بیٹھ جائیں، نہیں. اگر مطمئن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی جو ہے نا بات آپ کو سورہ حشر میں دکھا دیتا ہوں میں. اگر ابھی آپ یہ آیت جب شروع ہو رہی ہے تو میں تو ٹرانسلیشن دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ اینڈ ریکال وین شیطان میڈ دیئر ورکس انکریڈبل، تو ریکال کرنے کی بھی ظاہر ہے کہ وَإِذْ قَالَ، اور اس کو بھی یاد کرو. تو یہ ایک ہیومن جو ہے نا بیک گراؤنڈ بیک سیٹنگ دی جا رہی ہے. میں اسی طرف بھی آتا ہوں. اچھا پوائنٹ ہے. ایک منٹ ذرا میں سورہ حشر جو ہے نا، سورہ حشر کون سی نمبر یاد ہے؟ آخری صورتوں میں سے ہے یہ حشر یہ اچھا ایک تنزیل میں جاتا ہوں. 59 ایک منٹ 59 ہے 50 یہاں یہ 59 صحیح کریں. اچھا یہ اس میں جائیں تو یہ اس کی جو ہے نا آیا نمبر، یہ اس کے دو حصے ہیں جس میں یہ بات یہ کی گئی ہے. یہ ہے آیا نمبر یہ 16 ہے. ہاں یہ دیکھیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان ان نکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. جب یہاں پہ پہنچے تو یہ اہل یہود کا ہی جو ہے نا بات ہے. اس سے پہلے یہ تو اہل یہود کے براہ راست ہے بات. اس سے پہلے جو ہے نا کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں وہی بری اخاف اللہ کا لفظ. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل شیطان کی طرح ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ. جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم بیزار ہوں اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سو دونوں کا انجام یہ ہے کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ اسی میں رہو گے اور ظالموں کی طرح ہے. لیکن اس کے پیچھے جو بات کہی گئی اس کنکلوژن میں کہی گئی ہے نا، جو پیچھے بات کہی گئی ہے وہ اگر آپ وہ دیکھیں تو آیا نمبر 10-12 میں یہ منافقین ہیں ان کے لیے آئے.
یہودیوں کے جو تیار کردہ مثلا شیطان سے کیا ہوا؟ ایک منٹ یہ دیکھیں، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ہے اس سورہ حشر کی آیت کا، تو یہ ہے یہ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم. یہ منافقین ہیں. منافقین اگر ہم اس کی تفسیریں دیکھیں گے تو یہ منافقین وہی ہیں جو اہل یہود کی طرف سے جو ہے نا تو ان کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو اب ابار رہے ہیں. وہ یہودی جو بنو قینقاع بن نذیر جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو نا منافقین آ چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے. یہ بیک گراؤنڈ بیسیکلی وہی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تو یعنی میدان میں اترتے ہیں تو ہم تمہاری ساتھ دیں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب یہ بات آگے چلی گئی ہے، مزید آگے بڑھی ہے، تو اسی یعنی منافقین کو یہ کہا گیا ہے جو آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے، پھر تمثیل کی صورت میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 16 میں تمثیل کی صورت میں کہ کمثل الشیطانی، ان کی مثال کا مثل شیطان کی طرح کی ہے. تو بیسیکلی یہ بھی تمثیل، ہاں بیسیکلی شیطان کی تمثیل دے کے جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے، تمثیل دے کے بیان کی جا رہی ہے نا. ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں تمثیل کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں، ہاں تو بیسیکلی وہاں پہ پہلے منافقین کا رویہ بیان کیا، اور اس کے بعد اسی رویے کو تمثیل دے کے شیطان کی زبان میں بات کر، ہاں تمثیل سے شروع ہو گئی ہے. الفاظ وہی ہے، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کماسا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیا تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ہاں جیسے آپ تمثیل دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ تو شیطان جیسا ہے جب اس نے اس طرح کا کام کیا، جی جی لیکن یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے یہ کام کیا. جی جی انہوں نے اسٹارٹ ہی تمثیل سے کیا نا. جی جی یہ لگ اچھا رہا ہے کہ اس سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اسٹارٹ نہیں کیا کہ یہودیوں نے کہا شیطان کی طرح کیا. جی جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرح کیا. دیکھو جی لیکن یہ پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہود کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی تک وہاں پہ اچھا لنک پورا نہیں بنا، لیکن یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل سے بات کی. اچھا یا یہ وہاں پر وہ جو ہے اس قال للانسان ہے، یہ دیکھو قال میں کون ہے؟ یہ جو جب وائز آتا ہے نا، جب وائز آتا ہے، اس کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے پیچھے اذکر کا معنی آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. اور ترجمہ وہاں پہ بھی یہی لکھا ہے، یہاں پہ بھی ترجمہ وہی ہے، یاد کرو. یاد کرو، یاد کرو وہ واقعہ ہوتا ہے، یا تو اگر فرض کیا سامنے نہیں ہے تو دونوں فریق جانتے ہیں، دونوں فریق جانتے ہیں. سامنے نہیں ہے واقعہ، ہسٹری کا واقعہ ہے، دونوں فریق جانتے ہیں، اور اس کی بیس پہ از آتا ہے. یا پریکٹیکلی سامنے واقعہ ہو چکا، یا تو ہسٹری کا واقعہ ہے یا سامنے ہو سکا آ چکا ہے. قرآن مجید ان دونوں پہلوؤں میں استعمال کرتا ہے. تو جب یہاں وائز کا لفظ آ گیا ہے تو یہاں پہ کچھ چیز انڈرسٹوڈ ہے. شیطان تو سامنے آگے نہیں کرتا نا، میری بات سمجھ رہے ہیں. یہ اہل ایمان کو اگر بات کیا کہی جا رہی ہے تو یہ شیطان تو ان کے سامنے نہیں آیا نا. اگر شیطان آیا تو یہ مشرکین مکہ کے ساتھ آیا. سپوز اگر کوئی انسانی شکل میں آیا تو مشرکین مکہ کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کو اس سے کیا جو ہے نا لینا دینا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں آیا یا نہیں آیا. وائز کا آ گیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی چیز پہلے سے معلوم ہے کہ یہودی یہ شرط کر رہے ہیں، اسی چیز کو اتھینٹیکیٹ قرآن مجید نے کر دی ہے. نمبر ایک. اس کے بعد آگے مزید جو ہے نا واقعات آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سورہ انفال میں بس یہیں پہ ہے، آگے مزید واقعات آئیں گے. ایک اور سوال، جی جی یہ جب واقعہ بدر ہوا ہے تو جی. کیا یہودیوں نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں پر آگے تھے؟ کیونکہ یہ جب ہو رہا ہے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو جی. نہیں دیکھ رہے. جی جی اور یہ مطلب اللہ سخت سزا دینے والا ہے، تو اس سزا جیسے مل رہی ہے بدر میں ان کو، تو پھر وہ آنکھوں سے دیکھ اچھا سکتے تھے. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. اب یہاں پہ جو لفظ آ گیا نا کالا، کالا کا لفظ جو ہے نا عربی زبان کے اندر دو معنی رکھتا ہے. ایک معنی تو وہی ہے، یہ اسی کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں، آلریڈی جو نا ظاہر ٹائم اوور ہو گیا. کالا کا جو لفظ آتا ہے یہ دو معنی میں آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے بات کہی، جیسے کالا اس نے کہا، یہی مطلب ہے نا. ایک کالا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ رویے کے لیے لفظ کالا آیا ہے، یہ زبان سے نہیں آیا. تمثیل میں تو زبان سے کہہ لیں، لیکن اصل میں یہ یہود کا رویہ ہے. یہود کے رویے نے یہ ثابت کیا کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو ہے نا کوئی
غالب نہیں آنے والا تمہارے مقابلے میں، غالب نہیں آنے والا. لیکن ایکچولی جب جو دونوں کی آپس میں مڈبیڑ ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اب کیونکہ وہ پیغمبر کو جانتے ہیں، پیغمبر کے رول کو جانتے ہیں، ان کے ہاں پیشن گوئیاں موجود ہیں، ان کی پیشن گوئی میں یہ موجود ہے کہ اس پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو دنیا کے اندر سزا ملے گی. یہ بیسیکلی اس پورے ردیے کا جو ہے نا اظہار ہو رہا ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ اب وہ ضروری نہیں کہ زبان کے ذریعے سے کہیں، زبان کے ذریعے سے مشرکین کو نہیں کہا، لیکن ان کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ سے مطلب یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمثیل کے ذریعے سے جو ہے نا بیان کر دیا. لیکن یہ ان کو واقعہ بعد نہیں پتہ چلا جب ہو گیا. تفصیل تو ظاہر ہے نہیں، اس سے پہلے بھی معلومات ہیں. یہ تو آپ پڑھیں اس میں ہسٹری سے واقعات یا سیرت نبی سے پڑھیں تو معلومات ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ واضح کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے تو شکوک و شبہات ہے نا، شکوک و شبہات پہ کام نہیں چلتا نا. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو تمثیل کی صورت میں بیان کر دیا، وہ واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ صورتحال کیا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ان کا چینج ہوا ہے یہودیوں کا، جی جی یہ واقعہ بدر ہونے جانے کے بعد جب بدر کا واقعہ ان کو پتہ چلا ہے تب ان کو ایسے ہی ہے، ایسے ہی نہیں یہ پہلے سے ہے، کیونکہ سارا سیٹنگ جو ہے فلما ترات الفیاتانی، یہ بات کرنی ہے پہلے کا ہے. یعنی جب انہوں نے مڈ بیڑ ہونے سے پہلے دیکھ لیا، بات کو سمجھ گئے نا. میں سیکوینس نہیں سمجھ پا رہا ہوں اصل میں کہ وہ وہاں سے نکلے ہیں، یہ یہاں پر پہنچے، وہ جی بہانہ بنا کے جی جی یہودیوں نے پہلے سے اکسایا ہوگا. یہ جب بھی تمثیل بیان ہوتی ہے نا، تمثیل کی جس کو ہم کہتے ہیں نال بن نال، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا. نال بن نال کیا ہوتا ہے؟ جب جو گھوڑے کی جو کھریاں ہوتی ہیں نا، جو پاؤں کی لگائی جاتی ہیں، تو جو اس کا فٹ ہوتا ہے نا، اس کا پورا سائز ماپ کے تو اسی طرح کی کھری بنائی جاتی ہے نا. تو نال کہتے ہیں کھری کو، نال پاؤں کو بھی کہتے ہیں، اور اس پاؤں کے اوپر جو کھری رکھی جاتی ہے بالکل اس کے سیم وہی ہے. نال بے نال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس کو ایک چیز پکڑی اور اس کے مطابق فٹ کر دی، ایک چیز پکڑی اور اس کے مطابق فٹ کر دی. تمثیل میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. تمثیل میں بیسیکلی اوور آل اس کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک ایک لفظ کو جو ہے نا اب یہود کے رویے سے جا کے ماپیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، بدر ہو گئی ہے، یہودیوں کو اس کے بعد ہی پتہ چلا ہوگا نا کہ اب یہ بدر میں شکست ہو گئی ہے. شکست جو ہے وہ بعد میں، وہ تو بعد میں پتہ چلا ہے، وہ تو مسلمانوں کو بھی بعد میں پتہ چلا ہے. لیکن جو کچھ ہونے والا ہے، جانے والا ہے، یہ تو مسلمانوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا اور یہود کو بھی معلوم ہو چکا تھا. یعنی یہ پیغمبر جب بات رکھ رہے ہیں مدینہ کے اندر تو کیا مطلب یہودی نہیں سن رہے ہوں گے؟ یہ تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ کامیابی ہماری کامیابی ہے. یہ اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ درست سنیں. یعنی قریش کے بطر دریا کے مظاہرے میں تعداد اور وسائل کی کثرت کو تو دخل دائی، شیطان نے بھی جن کو اللہ کی راہ مارنے کے کام ہی کے لیے مہلت ملی ہوئے ان کو پٹی پڑائی کہ شاباش آگے بڑھو، بلا آج کس میں دم ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکے. میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں. لیکن اس وقت تک تو ان کی پیٹ ٹھونکتا رہا جب تک دونوں فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوئی. لیکن جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو دم دبا کر پیچھے کھسک گیا کہ میں تم سے بری، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جنگ بدر میں یہود کی ریشہ شیطان کے متعلق ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ جنوں میں سے بھی ہوتے اور انسانوں میں سے بھی. کیا ہمارا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ اس سے اشارہ یہود کی طرف ہے. سیرت و مغازی کی کتابوں سے بھی اور قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی شروع ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قائف تھے. ابھی آپ مکہ میں تھے کہ انہوں نے طرح طرح سے آج کے خلاف قریش کو اکسانا شروع کر دیا. اور آپ کو انسان کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد تو خاص طور پر محسوس ہوئے. ان کے سینے پر پتھر کی ایک باری سم رکھ دی گئی. مستقبل کے سیاسی اندوشوں کے علاوہ وہ خود اپنے صحیفوں کی پیشن گوئیوں کے بنا پر بھی ڈرتے تھے کہ مبادا یہ وہی پیغمبروں جن کا ذکر ان کے یہاں پہلے سے چلا رہا ہے، اور وہ اپنی قوم سے باہر کسی نبوت رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں. ہاں یہ وہی بات ہے، ذرا میں نے سمرائز کر دیا. یہ دونوں جی یہ البیان بھی یہی بات ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جس کو میں نے اپنے الفاظ میں کر دی. ظاہر ہے کہ ان کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ تو بے مثل ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں. جی وہ اور اس میں انہوں نے بیچ میں کہا کہ ذہن اس طرف جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اس کو بالکل وہ کنفرم نہیں کہا کیونکہ الفاظ تفصیل میں تو ایسے ہی بیان ہوتا ہے. لیکن جو مجھے جو چیز کنفیوژن پیدا کر رہی ہے میرے ذہن میں، مطلب اس میں نہیں ہے کہ میں یہود کے یا شیطان ہے یا نہیں ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہوں. جو یہ نا کہ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کوئی سیر. اب اس کو تمثیل میں اگر دیکھیں اور پھر یہود پہ رکھ کے دیکھیں تو مجھے اصل میں جو سیکوینس ہے ایونٹس کی وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت یہودیوں کے سامنے آ گئی بات کہ اچھا جی یہ تو
سچا نبی ہے، یہ تو عذاب نازل ہو رہا ہے ان پہ، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح ہم نے جو اس میں اپنے کتابوں میں پڑھا ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے. یہ کب یہ پہلے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل صاحب کہ یہ ان کو پہلے سے معلوم تھا، پہلے سے معلوم، ان کو بہکا بھی بلکہ رہے تھے اس اور اسے معلوم بھی تھا. نہیں یہ یہ تعصب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبتلا ہے. یہ دیکھو یہ جو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہے. یہ بات تفصیل کے اندر بیان کی ہے، وہ خود ہی بیان کر رہی ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے. وہ اس سے انکار نہیں کر رہے کہ یہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت اور مغازی کی کتاب اور یہود کی بات اور قرآن صحیفوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی بات اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کے منہ سے ہی نکلوائی ہوئی، ایسا ہی ان کو لگتا ہے. اچھا، یہ گامجی صاحب نے بھی یہی لفظ لکھے ہیں، جو یہ دیکھیں کہ نیچے ہے 89. شیطان نے یہ باتیں ظاہر ہے خود سامنے آ کر نہیں کہیں، بلکہ اپنے طریقے کے مطابق انسانوں میں سے اپنے پیرووں سے کہلوائیں. قرآن کے بعض دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے، یعنی وہی سورہ حشر ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقع پر اس طرح کی خدمت مدینہ کے یہود انجام دیتے رہے. کرینے کے آس ہے وہی بات جو آپ نے بات کہی ہے، کرینے کے آس ہے کہ اس موقع پر بھی شیطان کی انگیخت سے انہی نے پہلے قریش کو بڑھاوے دیے ہوں گے کہ شاباش آگے بڑھو، آج کس قوم میں دم ہے تمہارا مقابلہ کر سکے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئی کہ مبادہ یعنی ہو سکتا ہے مبادہ وہ بھی خدا کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے آنے کی پیشن گوئی ان کے صحیفوں میں کی گئی ہے. قرآن کے الفاظ میں وہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح کوئی مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی قوم سے باہر کسی نبوت و رسالت کو وہ کسی قیمت پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا خطرہ یہ موڑ لے اور انہیں اس آزمائش سے نجات دلا دے جس میں وہ آپ کی بعثت کے بعد مبتلا ہو گئے تھے. دونوں لشکروں کو آمنے سامنے دے کر شیطان نے جو کچھ کہا اس کا ظہور یہود کے رویے میں ہوا، جبکہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنے کے باوجود وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کھلم کھلا میدان میں نہیں اترے. قرآن نے یہاں اشارے کنائے میں ان کو متنبع بھی کر دیا اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ جو کچھ سامنے دیکھتے ہو اس کے پیچھے کون کون چھپا ہوا ہے. یعنی عامدی صاحب نے بھی یہاں کوئی بات کیا، لیکن ذرا مختصر طریقے سے بیان کر دیا. چلیں بہرحال اگلی دفعہ اس کو پھر جو ہے نا یہیں سے نہیں، حدیث نہیں، میں کچھ کہہ رہے تھے تفسیری روایت ہے. تفسیری روایت کے بارے میں یہ واضح رکھیں واقعہ وہ سب نے یہی بیان کیا ہے. وہ عمومی طور پہ انہوں نے کیا. تفسیری روایت کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان کو اس طریقے سے جس طرح احادیث کو جو ہے نا پرکھا جاتا ہے اس طریقے سے پرکھا نہیں جاتا. ان کو جی آئی ہے لیکن وہ واقعہ کنکریٹ طور پہ سامنے آ گیا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں لفظوں سے چیزوں کو پکڑنا ہے. ان کا جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر قرآن شریف کو سمجھنا ہے تو اس میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلش ہسٹری سے مدد لی. یہ اصول ہے قرآن شریف کو سمجھنے کا، مطلب روایات سے نہیں، اسٹیبلش ہسٹری سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو 3-4 پوائنٹ ہے، یہود مخالفت میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا تھا اور وہ سب ان کے صحیفوں میں سب کچھ ذکر ہے، سب اسٹیبلش ہسٹری سب کچھ چیزیں ہیں. یہاں سے ہم عقلاً یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز وہاں پر اپلائی ہو سکتی ہے. درمیان میں کیا بات ہوئی ہے وہ تو روایات کی بات ہے، اس پر ہم ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا، میں اگلی دفعہ یہ کروں گا کہ یہ جو تفصیل کا انداز ہے نا، یہ سورہ اعراف میں وہاں پہ بھی ایک اور جگہ ہے سورہ اعراف میں، وہ بھی یہود کے بارے میں ہے، اس کو مثال کے سامنے لے آئیں گے. اب پھر اس کے ایٹ دا اینڈ جو ہے نا یہ پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی چیز امپوز نہیں کی جا رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ویلڈ کو، ادروائز نو پرابلم، نو ایشو. ٹھیک ہے. بدر کے بعد کسی ایک آؤٹ آف دا 3 ایک قبیلے کو ایگزائل بھی کیا گیا تھا. جی وہ آگے آ رہی ہے، یعنی بنو کینکہ ہے، بنو قریظہ ہے اور بنو نذیر ہے. یہ میدان بدر کے بعد اب اس کی طرف بھی جو ہے نا قرآن مجید آ رہا ہے کہ اب اس کے بعد اگلی جو ہے نا مہم ہے. تو وہ مہم جو ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے اور اس کو ایک پہلے ماحول بنا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، اس کی بیس پہ آگے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. جب اگلے واقعات پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ پیچھے بات ہوئی تھی یہ اہل یہود کے بارے میں تھی. لیکن پھر ایٹ دا اینڈ جو ہمارے استاذہ نے کہا کرینے قیاس ہے، بات کرینے قیاس تک ہی رکھیں بس، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اور اس کو ایسے ہی اینگل سے پیش کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے نا سمجھنے کے لیے کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے. اپنی رائے دے سکتے ہیں، رائے کی بیس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. جو الفاظ بیان کر رہے ہیں اس سے ایک کرینہ نکلتا ہے، اس کرینے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. جو واقعہ بیان کیے اس کی کوئی مطلب ویریفیکیشن نہیں. ہاں، یہ شکل صاحب بات صحیح ہے کہ جو تفسیر میں روایات آتی ہے وہ
چلیں جی اسی کے ساتھ ہم سیشن ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی اکبر صاحب آپ جو ہے نا غائب رہتے ہیں. او سوری، آج تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں. آپ جو ہے نا کبھی آئے نہیں پہلے، جو کافی عرصے بعد آئے ہیں. سوری. آپ کی بات صحیح ہے. سوری.